السلام علیکم۔ اس سال برکھا رود کراچی والوں کو بڑا دل فریب چکمہ دے گئی تھی۔ ایسا محسوس ہوتا تھا وہ کچھ زیادہ ہی جلدی میں تھی، پتہ ہی نہیں چلا وہ کب آئی اور کہاں چلی گئی۔ موسم برسات کی امید لگائے لوگ می کے انتظار میں سوکھ گئے تھے۔ ایسی ہی ایک بے آب و رنگ شام میں اپنے آفس میں بیٹھا ہوا تھا کہ ایک درینہ شناسہ کافی عرصے کے بعد مجھ سے ملنے آ گیا۔ میں نے خوش دلی سے اس کا استقبال کیا اور اپنائیت بھرے لہجے میں کہا، باری صاحب کہاں غائب ہیں؟ عید کا چاند بھی سال میں ایک بار دیدار کرا دیتا ہے، اور آپ، اگر میں غلطی پر نہیں تو کئی سال کے بعد آپ کی صورت دکھائی دی ہے۔ میرے اس تعلق دار کا نام شکیل باری تھا۔ وہ شیر شاہ کے علاقے میں دھاگے کا کاروبار کرتا تھا۔ مختلف ٹیکسٹائل مل سے اس کے معاملات چلتے رہتے تھے۔ آپ غلط نہیں کہہ رہے بیگ صاحب، وہ تائیدی انداز میں سر ہلاتے ہوئے بولا۔ اس بار واقعی کافی عرصے بعد ہماری ملاقات ہو رہی ہے۔ بات دراصل یہ ہے، جناب کی کسی سیانے کا قول ہے کہ ڈاکٹر، وکیل اور پولیس والوں کے پاس انسان اسی وقت جاتا ہے جب زندگی کا معاملہ اس کے دائرہ اختیار سے باہر ہو جاتا ہے۔ درست فرمایا آپ نے باری صاحب، میں نے معنی خیز انداز میں کہا۔ تو میں کیا سمجھوں کہ اس بار بھی کسی اور کا دکھ آپ کو میرے پاس لے آیا ہے، یا خدا نہ خواستہ آپ کے ساتھ؟ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ وہ ذات پاک مجھے مشکلات سے دور ہی رکھتا ہے، وہ قطع کلامی کرتے ہوئے رسان بھرے لہجے میں بولا۔ اس وقت میں کسی اور کے مسئلے کے لیے آپ کے پاس آیا ہوں۔ آپ پر اللہ کے فضل و کرم کا راز یہ ہے کہ آپ اس کے بندوں کی خدمت کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے، میں نے معتدل انداز میں کہا۔ آپ بتائیں، آج کس مصیبت زدہ انسان کی مدد کے خیال سے آپ میرے پاس تشریف لائے ہیں؟ ان حالات کے مارے ہوئے شخص کا نام سعید خان ہے، شکیل باری نے میرے سوال کے جواب میں بتایا۔ پیشے کے اعتبار سے وہ ایک معمولی پلمبر ہے، دنیا میں کوئی اس کے آگے پیچھے نہیں ہے، اور اس وقت وہ پولیس کسٹڈی میں ہے۔ میں سعید خان کو ذاتی طور پر نہیں جانتا، لیکن جس بندے نے مجھے اس کی مدد کرنے کے لیے کہا ہے، اس کی نظر میں سعید خان بے گناہ ہے، اور میں مذکورہ بندے کو بھروسے کے قابل سمجھتا ہوں۔ ٹھیک ہو گیا، میں نے پیڈ پر قلم چلاتے ہوئے سرسری انداز میں کہا۔ اب آپ مجھے یہ بھی بتا دیں کہ سعید خان کو پولیس نے کس جرم میں اپنی تحویل میں لے رکھا ہے؟ اس پر چوری، مجرمانہ حملے اور قتل کا الزام عائد کیا گیا ہے جناب، شکیل باری نے جواب دیا۔ گرفتاری کے اگلے روز پولیس نے اسے عدالت میں پیش کر کے 7 دن کا ریمانڈ حاصل کر لیا تھا۔ میرے اندازے کے مطابق ریمانڈ کی مدت ختم ہونے میں 1-2 روز ہی باقی رہ گئے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کل آپ تھانے ہی جا کر اس سے ملاقات کر لیں۔ بات کے اختتام پر اس نے مجھے متعلقہ تھانے کا نام بھی بتا دیا۔ باری صاحب، آپ میرے کام کرنے کے طریقے سے اچھی طرح واقف ہیں، میں نے 2 ٹوک الفاظ میں اس پر واضح کر دیا۔ آپ کی خواہش پر میں تھانے جا کر سعید خان سے ملاقات تو کر لوں گا، لیکن اگر میں اس کی بپتا سننے کے بعد مطمئن نہیں ہوا تو پھر آپ میری طرف سے معذرت ہی سمجھیے گا۔ جی میں جانتا ہوں، وہ جلدی سے اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ آپ مجرموں اور گناہ گاروں کی کیس نہیں لیتے۔ اگر میں سعید خان کے ماضی اور حال سے واقف ہوتا تو اس معاملے میں آپ کو اس کی گارنٹی دے سکتا تھا، لیکن چونکہ یہ کیس کسی اور شخص کے توسط سے مجھ تک پہنچتا ہے، اس لیے میں بھی یہی چاہوں گا کہ آپ اپنی تسلی کرنے کے بعد ہی اس کیس میں ہاتھ ڈالنے کا فیصلہ کریں۔ اس حوالے سے میں آپ پر کوئی دباؤ نہیں ڈالوں گا۔ اور ہاں، لمحے بھر کو رک کر اس نے ایک گہری سانس لی، پھر اپنی بات مکمل کرتے ہوئے بولا، اس کیس کی فیس وہی شخص دے گا جس نے مجھے سعید خان کی مدد کرنے کے لیے کہا ہے، لیکن آپ کو فیس کی رقم میں خود ادا کروں گا، شانی اس بندے سے لے کر آپ کو دوں گا۔ اس کے علاوہ دیگر عدالتی اخراجات بھی آپ کو میرے ہی توسط سے ملیں گے۔ گویا آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اس کیس میں آپ سعید خان کے اس خیر خواہ کے لیے فرنٹ مین کا کردار ادا کر رہے ہیں۔ بس کچھ ایسا ہی سمجھ لیں، اس نے گول مول جواب دیا۔ کیا میں اس پردہ نشین مہربان کا نام جان سکتا ہوں؟ میں نے استفسار کیا۔ اس کا نام نیاز علی ہے، حاجی نیاز علی، شکیل باری نے جواب دیا۔ آپ مجھ پر بھروسہ کرتے ہیں، اس لیے میں نے آپ کو اس کا نام بتا دیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی آپ سے میری درخواست ہے کہ آپ سعید خان کو یہ نہیں بتائیں گے کہ کوئی حاجی نیاز علی اس کی کیس کو فنانس کر رہے ہیں، ورنہ وہ یہ مدد لینے سے انکار کر دے گا۔ آپ کی بات سے تو یہی سمجھ میں آ رہا ہے کہ سعید خان حاجی نیاز علی کو اچھی طرح جانتا ہے۔ میں نے سوالیہ نظر سے اس کی طرف دیکھا۔ جی آپ کا اندازہ درست ہے،
وہ سر کو اثباتی جنبش دیتے ہوئے بولا، سعید خان حاجی صاحب کو صرف جانتا ہی نہیں بلکہ کسی بات پر ان سے خفا بھی ہے۔ حاجی صاحب کا نام سنتے ہی وہ بدک جائے گا اور یہ معاملہ کھٹائی میں پڑ جائے گا، جبکہ حاجی صاحب ہر حال میں سعید خان کو اس مصیبت سے باہر نکالنا چاہتے ہیں۔ کیا آپ سعید خان کی حاجی صاحب سے خفگی کا سبب جانتے ہیں؟ میں نے ایک اہم سوال کیا۔ سر دست میرا جواب نہیں میں ہے، وہ صاف گوئی سے کام لیتے ہوئے بولا۔ انہوں نے خود بتایا اور نہ ہی میں نے پوچھنے کی ضرورت محسوس کی، لیکن اگر آپ اس حوالے سے اصرار کریں گے تو میں حاجی صاحب سے پوچھ کر آپ کو بتا دوں گا، یہ میرا آپ سے وعدہ ہے۔ ٹھیک ہے باری صاحب، میں آپ پر بھروسہ کر سکتا ہوں، میں نے معتدل انداز میں کہا۔ حاجی صاحب کے اس پراسرار معاملے کو بعد میں دیکھیں گے، فی الحال آپ مجھے یہ بتائیں کہ سعید خان پر عائد الزامات کی تفصیل کیا ہے؟ میرا مطلب ہے پولیس کے مطابق اس نے کیا چوری کیا ہے، اس نے کس پر مجرمانہ حملہ کیا ہے اور کسے موت کے گھاٹ اتارا ہے؟ مقتول کا نام جمشید عباسی ہے، شکیل باری نے بتایا۔ وہ ایک پبلک پروسیکیوٹر تھا۔ مجرمانہ حملے کی شکار مقتول کی بیوی کو بتایا جا رہا ہے، جس کا نام سیپ ہے، اور چوری ہونے والے سامان میں طلائی زیورات اور نقدی شامل ہے۔ میں سے زیادہ اور کچھ نہیں جانتا بیگ صاحب۔ وہ بے بسی سے کندھے اچکاتے ہوئے متوقف ہوا، پھر ان الفاظ میں اضافہ کر دیا، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ آپ سعید خان سے ایک بھرپور ملاقات کر لیں، اس سے صورتحال آپ پر واضح ہو جائے گی۔ شکیل باری کی یہ تجویز معقولیت کے حدود کے اندر آتی تھی، لہٰذا میں نے اس پر ساتھ کیا اور وہ میرا شکریہ ادا کر کے رخصت ہو گیا۔ میں نے اسی روز آفس سے اٹھنے کے بعد متعلقہ تھانے جا کر سعید خان سے ملاقات کر لی۔ آدھے گھنٹے کی سنجیدہ اور دو ٹوک گفتگو کے نتیجے میں مجھے وہ بندہ بے قصور نظر آیا، سو میں نے اس کیس کا لینے کا فیصلہ کر لیا۔ آگے بڑھنے سے قبل میں آپ کو اس دلچسپ اور سنسنی خیز کیس کے پس منظر سے آگاہ کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ واضح رہے کہ سعید خان کی سنائی ہوئی کہانی میں سے کئی ایک باتیں میں نے دانستہ حذف کر دی ہیں، جن کا ذکر بعد ازاں عدالتی کارروائی کے دوران میں مناسب مقامات پر کیا جائے گا۔ اسی طرح میں نے اس خلاصے میں کچھ باتیں ایسی بھی شامل کر دی ہیں جو ملزم سعید خان نے مجھے نہیں بتائی تھیں، بلکہ وہ میری اپنی تحقیق کا نتیجہ ہیں۔ اس وقت سعید خان کی عمر 35 سال تھی۔ وہ درمیانے قد اور دبلے پتلے بدن کا مالک ایک کم گو انسان تھا۔ شاید اس کی اس پراسرار خاموشی کے پیچھے ماضی کے وہ نامساعد حالات تھے جن سے گزرنے کے بعد وہ زندگی کے اس مقام تک پہنچا تھا۔ ستواں ناک اور گھنگریالے بالوں کے ساتھ وہ کوئی آرٹسٹ یا شاعر دکھائی دیتا تھا۔ سعید خان بھی شیر خوارگی ہی میں تھا کہ یکے بعد دیگرے اس کے والدین کا انتقال ہو گیا۔ کسی قریبی رشتہ دار نے اس کی جیسے تیسے پرورش کر دی۔ بعد ازاں وہ زمانے کی ٹھوکریں اور حالات کے تھپیڑے کھا کر خود ہی پروان چڑھ گیا۔ کوئی باقاعدہ سرپرستی میسر نہ آنے کے سبب وہ باقاعدہ تعلیم تو حاصل نہ کر سکا، تاہم اس نے اپنی مدد آپ کے تحت اردو لکھنا پڑھنا سیکھ لیا تھا۔ اس واجبی سی تعلیم کے ساتھ اس کا کام چل جاتا تھا۔ اس نے اپنی گزر بسر کے لیے پلمبرنگ کا کام سیکھ لیا تھا۔ وہ لائنز ایریا میں رہتا تھا اور اس نے ابھی تک شادی نہیں کی تھی۔ اس جھمیلے میں پھنسنے سے پہلے بھی وہ ایک بار جیل کی ہوا کھا چکا تھا۔ ان دنوں وہ ایک بلڈرز کے پاس کام کرتا تھا۔ کسی تعمیراتی پروجیکٹ پر کچھ سامان چوری ہو گیا تھا، جس کا الزام سعید خان پر آیا تھا۔ مسروقہ سامان کی قیمت 5,000 سے کچھ زیادہ نہیں تھی، تاہم بلڈر کے چمچے یعنی اس سائٹ کے سپروائزر نے اسے لگ بھگ 20,000 کی چوری قرار دے کر سعید خان کو پولیس کے حوالے کر دیا تھا۔ سعید خان چوری کی اس واردات میں ملوث نہیں تھا، لیکن سپروائزر سردار حسین نے اسے جیل بھجوا دیا تھا۔ پولیس والوں نے اس سے کہا تھا کہ اگر وہ انہیں 5,000 روپے دے دے تو وہ اس معاملے کو رفع دفع کر دیں گے، لیکن پولیس کی یہ پیشکش سعید خان کی سمجھ میں نہیں آئی تھی، جس کی بنیادی طور پر 2 وجوہات تھیں۔ اول تو اس کے پاس 5,000 کی رقم تھی ہی نہیں، جس کا نذرانہ پولیس والوں کی خدمت میں پیش کر کے وہ اپنی جان چھڑا لیتا۔ دوم، وہ خود کو قصوروار سمجھتا ہی نہیں تھا، اس لیے رشوت دے کر خود کو بچانے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ بہرحال اسے 2 سال کی جیل ہو گئی تھی۔ 1 سال پہلے جب وہ جیل سے رہا ہو کر آیا تو فکر معاش اسے طارق روڈ کی کمرشل مارکیٹ میں لے گئی۔ زندہ رہنے کے لیے کچھ نہ کچھ تو کرنا تھا اور اسے صرف پلمبر ہی کا کام آتا تھا، لیکن ایک تلخ تجربے کے بعد اس نے کسی کنسٹرکشن کمپنی کا رخ نہیں کیا۔
وہ سوچ چکا تھا کہ اب وہ فری لانس کام کرے گا۔ اس نے کمرشل مارکیٹ میں ہارڈ ویئر اور الیکٹرک کی تمام دکانوں پر جا کر اپنے ہنر کے بارے میں بتایا، جس کے نتیجے میں ایک ہارڈ ویئر والے نے اسے اپنے پاس رکھ لیا اور مختلف چھوٹے بڑے کاموں کے لیے اسے لوگوں کے گھر میں بھیجنے لگا۔ اس انداز میں روزی کماتے ہوئے ابھی اسے 1 سال ہی ہوا تھا کہ یہ افتاد اس پر ٹوٹ پڑی، وغیرہ۔ میں نے حالیہ واقعے کے حوالے سے تمام اہم سوالات پوچھ لیے جن کے اس نے تسلی بخش جوابات دیے تھے۔ اس انٹرویو کے دوران میں اس کی آنکھوں اور چہرے کے تاثرات کا بھی بغور جائزہ لیتا رہا تھا۔ اس کا بیان تو رہا ایک طرف، مجھے اس کے انداز سے بھی کہیں ایسا محسوس نہیں ہوا کہ اس نے پبلک پروسیکیوٹر جمشید عباسی کو قتل کیا ہوگا، یا اس کی بیوی پر مجرمانہ حملہ کیا ہوگا، اور یا پھر نقدی اور زیورات چرائے ہوں گے۔ آخر میں نے اس کی ماضی کے حوالے سے ایک اہم سوال کیا۔ تم نے مجھے بتایا ہے کہ جب تم پر بلڈنگ مٹیریل کی چوری کا الزام لگا تھا تو پولیس نے تمہاری جان چھوڑنے کے لیے 5,000 روپے رشوت طلب کی تھی۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا، اس وقت تمہارے پاس 5,000 روپے نہیں تھے؟ فرض کرو اگر یہ رقم تمہارے پاس موجود ہوتی تو تم کیا کرتے؟ میں آپ کے سوال کو سمجھ گیا ہوں وکیل صاحب، اس نے اپنے لبوں پر پھیکی سی مسکراہٹ سجاتے ہوئے جواب دیا۔ اگر اس وقت واقعی میرے پاس 5,000 روپے ہوتے، میں تب بھی رشوت دے کر خود کو بچانے کی کوشش نہ کرتا، کیونکہ میں نے وہ بلڈنگ مٹیریل چوری نہیں کیا تھا۔ وہ سپروائزر سردار حسین کی میرے خلاف ایک گھناؤنی سازش تھی، لہٰذا میں نے اپنا معاملہ اللہ پر چھوڑ دیا تھا۔ جب میں نے کوئی جرم کیا ہی نہیں تھا تو پھر ڈرنا کیسا؟ اللہ پاک تو سب جانتے ہیں نا۔ تم ٹھیک کہہ رہے ہو سعید خان، میں نے اس کے جواب سے متاثر ہو کر معتدل انداز میں کہا۔ پروردگار دلوں کا حال اور نیتوں کی چال سے بخوبی آگاہ ہے۔ اسی کے کرم کے نتیجے میں تمہاری وکالت کے لیے راضی ہوا ہوں۔ اب تم بالکل بے فکر ہو جاؤ، میں سب سنبھال لوں گا۔ تم نے میرے سوالات کے تفصیلی جواب دیے ہیں، جس کی روشنی میں نے تمہارے خلاف رچائی جانے والی اس سازش کو بڑی وضاحت کے ساتھ سمجھ لیا ہے۔ مجھے خوشی ہے کہ تم نے مجھ سے بھرپور تعاون کیا ہے۔ بہت شکریہ وکیل صاحب، وہ تشکرانہ انداز میں بولا۔ اللہ نے آپ کو میرے لیے رحمت کا فرشتہ بنا کر بھیجا ہے، لیکن میرے ذہن میں ایک الجھن ہے۔ وہ بولتے بولتے اچانک خاموش ہو گیا تو میں پوچھے بنا نہ رہ سکا، کیسی الجھن سعید خان؟ جب 3 سال پہلے مجھ پر چوری کا مقدمہ چلا تھا، اس وقت میری مالی حالت ایسی نہیں تھی کہ میں اپنی بے گناہی ثابت کرنے کے لیے کوئی قابل وکیل کر سکوں۔ اس نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں جواب دیا، گورنمنٹ کی طرف سے مجھے جو وکیل مہیا کیا گیا اسے وکیل صفائی کی بجائے وکیل تباہی کہنا زیادہ مناسب ہوگا، کیونکہ اس نے مجھے بے گناہ ثابت کرنے کے لیے کوئی کوشش نہیں کی تھی، جس کے نتیجے میں وکیل استغاثہ کا پلڑا بھاری رہا اور عدالت سے میں 2 سال کی سزا پا کر جیل چلا گیا تھا۔ کیا میں آپ سے ذاتی نوعیت کا ایک سوال پوچھ سکتا ہوں وکیل صاحب؟ ہاں کیوں نہیں، میں نے نرم لہجے میں کہا۔ تم میرے موکل ہو، میں تمہارے ہر سوال کا جواب ضرور دوں گا۔ پوچھو، کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ میں آپ کا موکل اور آپ میرے وکیل، وہ متذبذب نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا، اور یہی میری الجھن کا سبب ہے جناب، کیونکہ میں نے تو آپ کی خدمات حاصل نہیں کی کہ آپ بھی سرکار کی طرف سے میرے وکیل مقرر ہوئے ہیں، اور ایسی کوئی بات نہیں ہے سعید خان۔ قبل اس کے وہ کہتا وکیل صاحب کہ آپ بھی میرا بیڑا غرق کرنے آئے ہیں، میں نے اس کی بات کاٹ دی اور اپنائیت بھرے لہجے میں کہا، مجھے ایک فلاحی تنظیم نے تمہارا کیس لڑنے کی پیشکش کی ہے، اور اس کام کے لیے میں نے تنظیم سے باقاعدہ فیس بھی وصول کی ہے، لہٰذا تم اپنے ذہن کو ہر قسم کے خدشات اور اندیشے ہائے سے دور دراز پاک کر لو۔ میں تمہارا دفاع کروں گا اور ڈنکے کی چوٹ پر میں یہ کام کروں گا۔ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ سعید خان کے چہرے پر اطمینان جھلکنے لگا۔ بہت شکریہ وکیل صاحب، اس نے اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے میرے آخری جملے کا جواب دیا۔ میں سمجھ گیا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو میری مدد کے لیے بھیجا ہے۔ میں نے وکالت نامے، درخواست ضمانت اور چند دیگر اہم کاغذات پر سعید خان کے دستخط کرائے اور اسے تسلی و تشفی کی انمول دولت سے سرفراز کرنے کے بعد وہاں سے واپس آ گیا۔ اس نے مجھ سے فلاحی تنظیم کے بارے میں کوئی سوال نہیں کیا تھا، اور میں نے بھی اس ذیل میں اسے کسی قسم کی معلومات فراہم کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کی تھی۔ میری اس محتاط روی کی 2 وجوہ تھی۔
نمبر 1، یہ کیس مجھے کسی فلاحی تنظیم نے نہیں بلکہ میرے درینہ شناسہ شکیل باری نے سونپا تھا اور سعید خان اسے نہیں جانتا تھا۔ نمبر 2، اس کیس کو چلانے سے جیتنے تک کی تمام مالی ذمہ داری حاجی نیاز علی نے اپنے سر لے رکھی تھی اور میں اپنے موکل کو حاجی صاحب کے بارے میں کچھ بھی نہیں بتا سکتا تھا۔ ویسے خدا ترس انسان کا کردار ادا کرنے والا حاجی نیاز علی مجھے پوری طرح ہضم نہیں ہوا تھا۔ میں نے شکیل باری کے یقین دلانے پر یہ کیس اپنے ہاتھ میں لے تو لیا تھا، مگر میرے ذہن کے خفیہ خانے میں حاجی صاحب کی ذات کے حوالے سے تحقیق و تفتیش کا مخصوص سنسنی خیز عمل مسلسل جاری تھا۔ ریمانڈ کی مدت پوری ہونے کے بعد پولیس نے اس مقدمے کا چالان عدالت میں پیش کر دیا۔ پولیس کی مرتب اس چارج شیٹ کے مطابق ملزم سعید خان 10 اگست کی سپہر مقتول کے گھر میں کچن کا کوئی کام کرنے گیا تھا۔ اس وقت مقتول جمشید عباسی گھر کے اندر موجود نہیں تھا۔ ملزم نے اطلاعی گھنٹی بجائی تو مقتول کی بیوی سیپ نے دروازہ کھولا۔ ملزم نے سیپ کو بتایا کہ وہ شفیق ہارڈ ویئر سے آیا ہے، جہاں اس گھر کے کچن والے سنک کی خرابی کے حوالے سے کوئی شکایت درج کرائی گئی تھی۔ سیپ ملزم کو گھر کے اندر لے گئی۔ کچن کی طرف جاتے ہوئے ملزم نے دیوار پر آویزاں ایک فوٹو کی جانب اشارہ کرتے ہوئے سیپ سے پوچھا، کیا یہ وکیل صاحب آپ کے شوہر ہیں؟ سیپ نے اس بات میں جواب دیا اور بتایا کہ عباسی صاحب اس وقت گھر میں موجود نہیں ہیں، وہ ایک مشہور سرکاری وکیل ہیں، اس لیے بہت زیادہ مصروف رہتے ہیں۔ ملزم نے معنی خیز انداز میں سیپ کو دیکھا اور کچن میں داخل ہو گیا۔ سیپ اپنے بیڈ روم میں چلی گئی۔ چند منٹ کے بعد ملزم سیپ کے بیڈ روم میں پہنچ گیا اور اس کے ساتھ بدتمیزی کرنے لگا۔ سیپ اپنی جان اور عزت بچانے کی کوشش کر ہی رہی تھی کہ اس کا شوہر شانی مقتول گھر آ گیا۔ اس نے ملزم کو اپنی بیوی کی حرمت پر ہاتھ ڈالتے دیکھا تو آگ بگولا ہو گیا۔ اگلے ہی لمحے وہ دونوں دستوں گریباں ہو گئے۔ ملزم کو جیسے ہی موقع ملا اس نے مقتول کو بیڈ پر پھینک دیا۔ قبل اس کے کہ مقتول سنبھل کر اٹھ پاتا، ملزم نے یکے بعد دیگرے اس پر 2 فائر کیے اور اس کے ساتھ ہی پستول کا دستہ سیپ کے سر پر رسید کر دیا۔ سیپ اپنا سر تھام کر بیڈ روم کے فرش پر ڈھیر ہو گئی۔ اس کے بعد ملزم نے مقتول کے گھر سے طلائی زیورات اور نقدی چرائی اور جائے وقوع سے فرار ہو گیا۔ سیپ کے بیان کے مطابق ملزم نے اس گھر سے لگ بھگ 30,000 روپے مالیت کے طلائی زیورات اور کم و بیش 25,000 روپے کے کرنسی نوٹ اڑا لیے تھے۔ مقتول جمشید عباسی موقع پر ہی ہلاک ہو گیا تھا۔ ملزم کی چلائی ہوئی ایک گولی اس کی کھوپڑی کے عقبی حصے میں پیوست ہوئی تھی اور دوسری اس کی پشت پر عین دل کے عقب میں لگی تھی، جو گوشت کو چیرتے ہوئے دل کے اندر جا گھسی تھی۔ دل اور دماغ میں گولی لگنے کے باعث جمشید عباسی فوراً سے پیشتر اس دنیا سے اس دنیا کی جانب روانہ ہو گیا تھا۔ پولیس کا تیار کردہ چالان فل سائز کے 4 صفحات پر مشتمل تھا۔ میں نے اس میں سے چیدہ اور اہم باتیں یہاں بیان کی ہیں تاکہ استغاثہ کا موقف آپ پر واضح ہو جائے۔ عدالتی کارروائی کا آغاز ہوا تو میں نے اپنی پاور کے ساتھ ہی ملزم کی درخواست ضمانت جج کے سامنے رکھ دی اور ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، جناب عالی، میرا موکل ایک مزدور پیشہ غریب آدمی ہے۔ اسے ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت اس مقدمے میں پھنسایا گیا ہے۔ معزز عدالت سے میری استدعا ہے کہ ملزم کی درخواست ضمانت کو منظور کرتے ہوئے عدالتی کارروائی کو آگے بڑھایا جائے۔ وکیل استغاثہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ یور آنر، اس نے ملزم کی درخواست ضمانت کے خلاف دلائل دیتے ہوئے تیز لہجے میں کہا، ملزم کا مزدور پیشہ اور غریب ہونا اس بات کی سند نہیں ہے کہ وہ ایک امن پسند اور شریف شہری بھی ہے۔ استغاثہ کے حساب سے وہ ایک عادی مجرم ہے۔ کورٹ، تھانہ اور جیل کا منہ دیکھنا اس کے لیے کوئی نئی بات نہیں۔ وہ اس سے پہلے بھی 2 سال کی سزا کاٹ چکا ہے۔ جج نے ملزم سے پوچھا، کیا وکیل صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں؟ سعید خان نے اس بات میں گردن ہلانے پر اکتفا کیا۔ جج نے سوالیہ نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے کہا، ڈیفینس، جناب عالی، یہ سچ ہے کہ میرا موکل 1 سال پہلے ہی جیل سے رہا ہوا ہے، لیکن وہ ایک ناکردہ جرم کی پاداش تھی۔ ملزم کی مالی حیثیت ایسی نہیں تھی کہ وہ اپنے دفاع کے لیے کسی تجربہ کار اور قابل وکیل کی خدمات حاصل کر سکتا۔ اس بیچارے کو جو گیا گزرا وکیل مہیا کیا گیا وہ وکیل استغاثہ سے جا ملا تھا۔ مطلب وہ کیس ایک طرفہ صورت اختیار کر گیا تھا، جس کے نتیجے میں میرے موکل کو 2 سال کی سزا ہو گئی تھی۔
لیکن اس زیر سماعت کیس کی نوعیت بالکل مختلف ہے۔ اب کی بار میں وکالت کا توازن بگڑنے نہیں دوں گا۔ اس کیس کا فیصلہ انصاف کے اصولوں کے عین مطابق ہوگا۔ یور آنر، میرے فاضل دوست نے کیس کی نوعیت کے حوالے سے تو بالکل بجا فرمایا ہے۔ میں ان کی اس بات سے مکمل اتفاق کرتا ہوں کہ اب واقعتاً صورتحال کافی مختلف ہے۔ وکیل استغاثہ نے معنی خیز مگر سنجیدہ لہجے میں کہا، پہلے ملزم کو بلڈنگ میٹیریل کی چوری پر 2 سال کی جیل ہوئی تھی اور اب طلائی زیورات اور نقدی کی چوری کے علاوہ اس پر مجرمانہ حملے اور قتل کے الزامات بھی عائد ہیں۔ یہ تو خاصے گمبھیر اور سنگین معاملات ہیں جن کی سزا پھانسی یا عمر قید سے کم نہیں ہوگی۔ علاوہ ازیں، لمحاتی توقف کر کے اس نے گہری سانس لی، پھر اپنی بات مکمل کرتے ہوئے انکشاف انگیز لہجے میں اضافہ کر دیا۔ سابق الذکر کیس میں جس قانون دان شخص نے وکیل استغاثہ کا فرض ادا کیا تھا، اس کی حیثیت زیر سماعت کیس میں مقتول کی ہے۔ میں مقتول جمشید عباسی کی بات کر رہا ہوں جناب عالی، جنہوں نے بلڈنگ میٹیریل چوری کیس میں ملزم سعید خان کو 2 سال کی سزا دلوائی تھی۔ ملزم نے رہا ہونے کے بعد 1 سال تک منصوبہ بندی کی اور پھر موقع ملتے ہی وکیل استغاثہ جمشید عباسی کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ یہ جذبہ انتقام کی ایک انوکھی اور بھیانک مثال ہے۔ مقتول کے وکیل استغاثہ ہونے والی کہانی سعید خان نے مجھے تفصیل سے سنا دی تھی، لہٰذا موجودہ وکیل استغاثہ کے انکشاف نے مجھے چونکنے پر مجبور نہیں کیا۔ جناب عالی، وکیل سرکار فرما رہے ہیں کہ ملزم نے 1 سال تک جم کر منصوبہ بندی کی تاکہ وہ مقتول سے انتقام لے سکے۔ میں نے جج کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، کیا میرے فاضل دوست اس سلسلے میں کوئی ٹھوس ثبوت پیش کر سکتے ہیں؟ اس سے زیادہ پختہ ثبوت اور کیا ہوگا کہ وکیل استغاثہ نے جوشیلے لہجے میں کہا، جیل سے رہا ہونے کے بعد ملزم نے مقتول کی رہائش گاہ کے نزدیک روزگار تلاش کیا تاکہ اسے اپنے مقصد میں آسانی ہو جائے۔ وہ مقتول کے معمولات کا باریک بینی سے جائزہ لیتا رہا اور پھر 10 اگست کی سپہر اسے یہ سنہری موقع مل گیا۔ یہ تھیوری آپ کے ذہن کی اختراع ہے میرے فاضل دوست، میں نے وکیل استغاثہ کی طرف دیکھتے ہوئے طنزیہ لہجے میں کہا، جسے میں آگے چل کر ایک من گھڑت اور بے بنیاد کہانی ثابت کر دوں گا۔ میں نے آپ سے اس امر کا ٹھوس ثبوت مانگا تھا کہ ملزم 1 سال تک مقتول کو موت کے گھاٹ اتارنے کی منصوبہ بندی میں لگا رہا۔ خیر، میں نے لمحاتی توقف کر کے روئے سخن جج کی جانب موڑا اور ان الفاظ میں اضافہ کر دیا، یور آنر، اصولی بات یہ ہے کہ بالفرض اگر میرے موکل نے اس قسم کی کوئی انتقامی کارروائی کرنا ہی تھی تو اس کا ٹارگٹ وہ شخص بننا چاہیے تھا جس کی غداری کے نتیجے میں ملزم کو 2 سال کی جیل کاٹنا پڑی تھی۔ میں سابق الذکر بلڈنگ میٹیریل چوری کیس میں وکیل صفائی کا کردار ادا کرنے والے شخص کی بات کر رہا ہوں جس نے اپنے کسی بڑے فائدے کے لیے استغاثہ سے ہاتھ ملایا تھا۔ ملزم کی سزا کا اصل ذمہ دار تو مذکورہ وکیل صفائی تھا۔ اگر واقعتاً ملزم نے اپنے ساتھ ہونے والی اس زیادتی کا بدلہ لینا ہوتا تو اس کا نشانہ مقتول جمشید عباسی نہیں بلکہ وہ دھوکے باز اور ضمیر فروش ڈیفنس کونسلر ہوتا جس نے ملزم کا دفاع کرنا تھا، لیکن وہ دغا دے گیا۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ میں چند لمحات کے لیے ٹھہرا، پھر اپنی بات مکمل کرتے ہوئے کہا، جناب عالی، میں وقت آنے پر یہ ثابت کر دوں گا کہ وقوع کی سپہر میرا موکل مقتول کے گھر کے اندر داخل ہی نہیں ہوا تھا۔ چوری، آبرو ریزی کی کوشش اور جمشید عباسی کے قتل کا تو سوال ہی نہیں اٹھتا، لیکن معزز عدالت سے میں پرزور اپیل کرتا ہوں کہ میرے موکل کو ضمانت پر رہا کیا جائے تاکہ یہ بیچارہ معمول کی زندگی گزار سکے۔ دیٹس آل یور آنر۔ یور آنر، وقت آنے پر تو استغاثہ بھی یہ ثابت کر دے گا کہ وقوع کی سپہر ملزم نہ صرف مقتول کے گھر میں داخل ہوا تھا بلکہ اس نے اپنا مقصد حاصل کرتے ہوئے صاحب خانہ جمشید عباسی کی زندگی کا چراغ بھی گل کر دیا تھا۔ وکیل استغاثہ نے ملزم کی ضمانت رکوانے کے سلسلے میں اپنی تکو-دو جاری رکھتے ہوئے پرجوش انداز میں کہا، اور اس سے پہلے اور بعد کی کہانی بھی غور طلب ہے۔ اس نے ڈرامائی انداز میں توقف کیا، پھر ان الفاظ میں اپنی بات آگے بڑھا دی، مقتول کی آمد سے قبل اس بے غیرت شخص نے اس کی حسین و جمیل بیوی کو اپنی ہوس کی بھیڑ چڑھانے کی کوشش کی تھی اور مقتول کو موت کے گھاٹ اتارنے کے بعد یہ اس گھر سے نقدی اور طلائی زیورات بھی چرا کر لے گیا تھا۔
ایسے خطرناک شخص کی ضمانت منظور کرنا انصاف کے اصولوں کے منافی ہوگا۔ میں یہاں پر مقتول کی اہلیہ شانی بیوہ کی خوفزدگی کا خاص طور پر ذکر کرنا چاہوں گا۔ وہ ایک بار پھر رکا، ایک گہری سانس لی، اس کے بعد اپنے بیان کو مکمل کرتے ہوئے کہا، محترمہ سیپ صاحبہ بے حد ڈری سہمی ہوئی ہیں۔ اپنے شوہر کے قتل کے بعد وہ گھر میں بالکل اکیلی رہ گئی ہیں۔ وقوعہ کی سپہر ملزم نے ان کی عزت تار تار کرنے کی نیت سے مجرمانہ حملہ کیا۔ اس واقعے کی دہشت ناک باز گشت ابھی تک ان کے سماعت میں دل دوز دھماکے کر رہی ہے۔ سیپ صاحبہ نے عدالت سے استدعا کی ہے کہ ملزم کو کسی بھی صورت آزاد نہ چھوڑا جائے۔ اس شیطان کی بدذات سے ان کی جان، مال اور عزت کو کئی طرح کے خطرات لاحق ہیں۔ میں نے اپنے موکل کی ضمانت کے سلسلے میں اور زور مارا، لیکن اس مقصد میں مجھے خاطر خواہ کامیابی حاصل نہ ہو سکی۔ میں پہلے بھی کئی بار عرض کر چکا ہوں کہ قتل کے ملزم کی ضمانت ناممکن کی حد تک مشکل ہوتی ہے، اور یہاں تو قتل کے ساتھ ہی آبرو ریزی کی کوشش اور چوری در خانہ آباد جیسے معاملات بھی نتھی تھے۔ چنانچہ جج نے میرے موکل کی درخواست ضمانت کو رد کرتے ہوئے سعید خان کو جوڈیشنل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا۔ گویا میرا موکل اب بی سی سے جے سی میں چلا گیا تھا۔ سعید خان کا یہ نیا پڑاؤ اس کے حق میں مفید ثابت ہونے والا تھا یا نقصان دہ، یہ اگلی چند پیشیوں میں ثابت ہو جانا تھا۔ فی الوقت میں اتنا ہی کہہ سکتا تھا کہ یہ کیس ایک خاص شکل میں آ گیا تھا۔ اس روز شکیل باری بھی عدالت میں موجود تھا۔ جب میں کورٹ روم سے باہر نکلا تو اس نے میرے ساتھ چلتے ہوئے کہا، بیگ صاحب، یہ سن کر مجھے تشویش ہونے لگی ہے کہ مقتول جمشید عباسی وہی وکیل استغاثہ تھا جس نے 3 سال پہلے سعید خان کو 2 سال کی سزا دلوائی تھی۔ کیا سعید خان نے آپ کو اس بارے میں بتا دیا تھا؟ ہاں، اس نے مجھ سے کچھ بھی چھپانے کی کوشش نہیں کی، میں نے صاف گوئی سے کام لیتے ہوئے جواب دیا۔ لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ وقوعہ کی سپہر جب سعید خان مقتول کے کچن کا سنک ٹھیک کرنے وہاں پہنچا تو اس وقت تک وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ 3 سال پہلے اسے سزا دلوانے والا وکیل استغاثہ اس گھر میں رہتا ہے۔ یہ تو گرفتاری کے بعد جب پولیس نے اس سے پوچھ تاچھ شروع کی تو پولیسی کی زبانیوں سے معلوم ہوا کہ اس پر جس شخص کے قتل کا الزام عائد کیا گیا ہے وہ وکیل استغاثہ جمشید عباسی تھا۔ سعید خان صرف مقتول کے نام سے واقف تھا، باقی کی کہانی پولیس نے اسے سنائی تھی۔ وہ جو آپ نے ابھی عدالت میں کہا کہ وقوعہ کی سپہر سعید خان مقتول کے گھر کے اندر داخل ہی نہیں ہوا تھا۔ وادی نے سوالیہ نظروں سے مجھے دیکھا اور پوچھا، اس کی کیا حقیقت ہے؟ میں نے غلط نہیں کہا تھا، میں نے معتدل انداز میں جواب دیا۔ اس کی حقیقت سیپ کی دروغ گوئی کی غماز ہے۔ اس عورت نے کسی بڑے معاملے کی پردہ پوشی کے لیے پولیس کے سامنے غلط بیانی کی ہے۔ یہ سچ ہے کہ وقوعہ کے روز دوپہر میں سیپ نے کمرشل مارکیٹ میں واقع شفیق ہارڈ ویئر اسٹور پر جا کر اپنے کچن کے سنک کی خرابی کے حوالے سے ایک شکایت درج کرائی تھی، اور شفیق صاحب نے اسے کہا تھا کہ وہ تھوڑی دیر میں کسی پلمبر کو ان کے گھر بھیج دیں گے۔ سیپ اپنے گھر کا ایڈریس شفیق صاحب کو لکھ کر دے آئی تھی، جو کمرشل مارکیٹ کے نزدیک ہی واقع ہے، لیکن جب سعید خان 5 بجے اس ایڈریس پر پہنچا تو سیپ نے یہ کہہ کر اسے واپس کر دیا کہ تم نے آنے میں بہت دیر لگا دی، میں نے اپنا سنک کسی اور پلمبر سے مرمت کرا لیا ہے، اب مجھے تمہاری ضرورت نہیں ہے، تم جا سکتے ہو۔ اوہ، شکیل باری نے متاسفانہ انداز میں کہا، سیپ نے اتنا بڑا جھوٹ کیوں بولا؟ جب کوئی انسان جھوٹ کا سہارا لیتا ہے تو اس کے پیش نظر 4 میں کوئی ایک مقصد ہوتا ہے۔ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، نمبر 1، اس عمل کے ذریعے وہ کوئی بڑا فائدہ حاصل کرنا چاہتا ہے۔ نمبر 2، وہ کسی بڑے نقصان سے بچنے کی کوشش میں ہوتا ہے۔ نمبر 3، وہ اپنے کسی جرم کو چھپانے کا تمنائی ہوتا ہے۔ اور نمبر 4، وہ کوئی خطرناک معاملہ کرنے جا رہا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ دروغ گوئی کی جو بھی وجوہ ہیں وہ انہی 4 بنیادی اسباب کی شاخیں ہیں۔ باقی جہاں تک سیپ کی غلط بیانی کا معاملہ ہے تو میں نے سانس ہموار کرنے کی غرض سے لمحاتی توقف کیا، پھر ان الفاظ میں اپنی بات مکمل کر دی، اس راز سے بہت جلد پردہ اٹھ جائے گا۔ میں اس مشکوک کردار کی کھوج میں لگ گیا ہوں۔ آئندہ چند پیشیوں میں آپ میری ریسرچ کے ثمرات خود اپنی آنکھوں سے دیکھ اور کانوں سے سن لیں گے، بس آپ پابندی سے عدالت آتے رہیے گا۔ وہ تو حاجی صاحب نے میری ڈیوٹی لگا دی ہے بیگ صاحب،
شکیل باری نے انکشاف انگیز لہجے میں بتایا۔ انہوں نے کہا ہے کہ ہر پیشی پر مجھے عدالت میں حاضر ہونا ہے اور واپس جا کر انہیں عدالتی کارروائی کی رپورٹ دینا ہے۔ میں اب یہاں سے سیدھا انہی کے پاس جاؤں گا۔ لگتا ہے، میں نے شکیل باری کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، آپ حاجی صاحب کی بہت سنتے ہیں۔ بیگ صاحب، دوستی میں سننا سنانا تو لازم سی بات ہے، اس نے معتدل انداز میں جواب دیا۔ انہوں نے بھی کبھی میری کوئی بات نہیں ٹالی، پھر میں ان کی خواہش کو بھلا کیسے رد کر سکتا ہوں؟ وہ سعید خان کے لیے بہت زیادہ فکر مند ہیں۔ آپ کے حاجی صاحب کام کیا کرتے ہیں؟ میں نے اپنے دماغ میں گھومنے والا ایک اہم سوال شکیل باری کی سماعت پر داغ دیا، اور وہ ایک مزدور پیشہ معمولی سے انسان سعید خان کے کیس میں اتنی زیادہ دلچسپی کیوں لے رہے ہیں؟ میں آپ کے آفس سے اس روز سیدھا حاجی صاحب ہی کے پاس گیا تھا بیگ صاحب، اس نے گہری سنجیدگی سے جواب دیا۔ میں حاجی نیاز علی کے بزنس کے بارے میں تو اچھی طرح جانتا ہوں، لیکن سعید خان کی ذات کے بارے میں ان کی فکر مندی میرے لیے بھی ایک سوال تھی، سو میں نے یہ سوال کرنے میں کوئی جھجک محسوس نہیں کی۔ جواب میں انہوں نے مجھے جو کچھ بتایا وہ ایک نصیحت آموز انکشاف ہے۔ حاجی صاحب واقعی ایک عالی ظرف انسان ہیں۔ میں پوچھے بنا نہ رہ سکا، حاجی صاحب نے آپ کو ایسا کیا بتا دیا تھا؟ حاجی نیاز علی ایک بلڈر ہیں، شہر کے مختلف حصوں میں ان کے کنسٹرکشن پروجیکٹ چلتے رہتے ہیں۔ شکیل باری نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں جواب دیا۔ جب سعید خان پر تعمیراتی سامان کی چوری کا الزام لگا، یہ بندہ حاجی صاحب ہی کے ایک پروجیکٹ میں کام کر رہا تھا۔ مذکورہ پروجیکٹ کا سپروائزر سردار حسین نامی ایک شخص تھا، جس سے سعید خان کی بالکل نہیں بنتی تھی، بلکہ یوں سمجھ لیں کہ سردار حسین سعید خان سے شدید نفرت کرتا تھا، اور اسی نے ایک سازش کے تحت سائٹ سے کچھ بلڈنگ مٹیریل چوری کروانے کے بعد سعید خان کو گرفتار کروا دیا تھا۔ ان دنوں حاجی صاحب حج کی ادائیگی کے لیے سعودی عرب گئے ہوئے تھے۔ ویسے بھی وہ سائٹ کے معاملات میں براہ راست مداخلت کرنے کے عادی نہیں ہیں، وہ اپنے سپروائزر پر بھروسہ کرتے ہیں، لیکن چند ماہ پہلے سردار حسین کا ایک بڑا گھپلہ حاجی صاحب کے علم میں آ گیا، اور جب انہوں نے اس سپروائزر کے بارے میں تحقیقات کرائیں تو پتہ چلا کہ وہ کافی عرصے سے حاجی صاحب کو دونوں ہاتھوں سے چونا اور کتھا لگا رہا تھا۔ اسی تفتیشی کارروائی کے دوران میں یہ انکشاف بھی ہوا کہ سعید خان بھی سردار حسین کی سازش کا شکار ہو کر 2 سال کے لیے جیل گیا تھا۔ وہ لمحے بھر کے لیے رکا، ایک آسودہ سانس خارج کی، پھر اپنی بات کو پوری کرتے ہوئے بولا۔ سعید خان اور اسی کے جیسے دیگر محنت کش متاثرین کے لیے حاجی صاحب کے دل میں نرم گوشہ تو پہلے ہی سے تھا، پھر جب سعید خان کی گرفتاری والا معاملہ سامنے آیا تو وہ اس کی در پردہ مدد کے لیے بےتاب ہو گئے، اور انہوں نے یہ نیک کام میرے ذمہ لگا دیا۔ اپنا نام انہوں نے اس لیے صیغہ راز میں رکھا کہ کہیں سعید خان ان کے تعاون کو نفرت سے ٹھکرا نہ دے۔ وہ حاجی صاحب کی کنسٹرکشن کمپنی کو اپنی گرفتاری اور ذلت و رسوائی کا ذمہ دار سمجھتا ہے۔ میرے خیال میں اب آپ حاجی صاحب کی اس خفیہ مہربانی کا مقصد اچھی طرح سمجھ گئے ہوں گے۔ ہاں بالکل، میں نے اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے جواب دیا۔ آپ کی وضاحت سے تو یہی ظاہر ہوتا ہے کہ حاجی نیاز علی واقعتاً ایک ہمدرد اور نیک انسان ہیں، جو وہ سعید خان کے ساتھ ہونے والی زیادتی کی تلافی اس طرح کر رہے ہیں کہ سعید خان کی عزت نفس بھی مجروح نہ ہو اور اس کا بھلا بھی ہو جائے۔ میں نے لمحاتی توقف کر کے پارکنگ لاٹ میں کھڑی اپنی کار کی طرف دیکھا، پھر ان الفاظ میں اضافہ کر دیا، جب ہم یہ کیس جیت جائیں گے تو میں سعید خان کو حاجی صاحب کی اس انسان دوستی اور بے لوث مہربانی کے بارے میں ضرور بتاؤں گا اور اسے حاجی صاحب سے ملوا بھی دوں گا۔ ضرور، کیوں نہیں؟ وہ زیر لب مسکراتے ہوئے بولا۔ یہ ملاقات خاصی دلچسپ اور مزیدار رہے گی۔ کاش حاجی صاحب کو 3 سال پہلے سعید خان کی بے گناہی کی خبر ہو جاتی اور وہ بیچارہ 2 سال کی سزا کاٹنے سے بچ جاتا۔ باری صاحب، کارخانہ قدرت میں ہر کام کا ہونے کا ایک وقت مقرر ہے، میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، اور اس کی مصلحتوں تک رسائی حاصل کرنا انسانی عقل کے بس کی بات نہیں ہے۔ وہ اس بات میں سر ہلا کر رہ گیا۔ میں نے شکیل باری سے الوداعی مصافحہ کیا اور اپنی گاڑی کی سمت بڑھ گیا۔ ماہ ستمبر کے آخر میں اس کیس کی باقاعدہ سماعت شروع ہوئی۔ اس پیشی پر جج نے پردے جرم پڑھ کے سنائی۔ ملزم نے صحت جرم سے صاف انکار کر دیا۔
اس کے بعد ملزم کا بیان حلفی ریکارڈ کیا گیا۔ یہ بیان اس بیان سے کافی حد تک ملتا جلتا تھا جو اس سے پہلے سعید خان پولیس کو دے چکا تھا، بس اس نے میرے مشورے پر اس میں چند نئی چیزیں شامل کر لی تھیں۔ ملزم کا بیان ریکارڈ ہو چکا تو وکیل استغاثہ جرا کے لیے آگے بڑھا اور ایکیوز اسٹینڈ کے نزدیک جا کر اس نے ملزم سے سوال کیا، کیا تم اس حقیقت سے انکار کر سکتے ہو کہ آج سے 3 سال پہلے تمہیں 2 سال کی جیل ہوئی تھی؟ یہ سچ ہے، اس لیے میں انکار نہیں کروں گا، ملزم نے عام سے لہجے میں کہا، اور یہ سب وحید الدین کی مہربانی سے ہوا تھا۔ وحید الدین؟ وکیل استغاثہ نے الجھن زدہ نظر سے ملزم کو گھورا اور پوچھا، کون وحید الدین؟ وہ شخص جس نے آپ کے جیسا لباس اور کالا کوٹ زیب تن کر رکھا تھا۔ ملزم نے بڑے اعتماد سے جواب دیا، سرکار نے اس سے میرا رہبر مقرر کیا تھا، لیکن چند روز راہ روی کے بعد وہ رہزن ثابت ہوا۔ اس نے ڈرامائی انداز میں توقف کیا، پھر ان الفاظ میں بات مکمل کر دی، وکیل صاحب، میں اپنے اس وکیل صفائی وحید الدین کا ذکر کر رہا ہوں جس کی بدنیتی نے میرے کیس کو اس قدر بگاڑ دیا تھا کہ مجھے عدالت سے 2 سال کی سزا سنائی گئی تھی۔ تم پر 20,000 مالیت کا تعمیراتی سامان چوری کرنے کا الزام تھا۔ وکیل استغاثہ نے تنزیہ لہجے میں کہا، تم اپنے کیے کی سزا پا کر جیل گئے تھے، وہ بلڈنگ مٹیریل 5,000 سے زیادہ مالیت کا نہیں تھا، ملزم نے 2 ٹوک انداز میں کہا، جسے بڑھا کر 20,000 روپے کا کر دیا گیا تھا، اور میں نے کوئی چوری نہیں کی تھی، وہ ہمارے سپروائزر سردار حسین کی میرے خلاف ایک گھناؤنی سازش تھی، وہ مجھے پسند نہیں کرتا تھا۔ بہرکیف اس کی چال کامیاب رہی اور میں جیل چلا گیا۔ جیسا کہ میں نے ابتدا میں بتایا ہے کہ سعید خان اپنی شکل اور حلیے سے کوئی آرٹسٹ یا شاعر نظر آتا تھا، اور اب وکیل استغاثہ کی جرح کا سامنا کرتے ہوئے وہ خود کو شاعر، ادیب، آرٹسٹ اور فلاسفر ثابت بھی کر رہا تھا۔ سچی بات تو یہ ہے کہ کم گور کم تعلیم یافتہ پلمبر سے مجھے ایسی دانشمندانہ گفتگو کی بالکل توقع نہیں تھی۔ اس نے وکیل استغاثہ کو کرارے اور مسالے دار جواب دے کر میرا دل خوش کر دیا۔ ہر مجرم قانون کی گرفت میں آنے کے بعد خود کو بے گناہ ثابت کرنے کے لیے اسی قسم کی بہانے بازی اور دروغ گوئی سے کام لیتا ہے۔ وکیل استغاثہ نے ناگوار نظر سے ملزم کو دیکھتے ہوئے کہا، تم نے چوری کی تھی، اس لیے تم جیل گئے تھے۔ آبجیکشن یور آنر، میں نے تیز آواز میں کہا۔ وکیل استغاثہ نے حیرت بھری نظر سے مجھے دیکھا، کیونکہ یہ میرا انداز نہیں تھا۔ میں کیس کی ابتدا میں دھیمے سروں میں کارروائی کو آگے بڑھانے کا عادی ہوں، اور اس وقت میں نے کچھ زیادہ ہی جوش و جذبات کا مظاہرہ کر دیا تھا۔ جج نے سوالیہ نظر میں مجھے دیکھا اور پوچھا، بیگ صاحب، آپ کو کس بات پر اعتراض ہے؟ جناب عالی، اس وقت عدالت میں جمشید عباسی مرڈر کیس کی سماعت جاری ہے، میں نے معتدل انداز میں کہا، اور زیر سماعت کیس کا 3 سال پہلے چوری ہونے والے بلڈنگ مٹیریل سے کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے۔ میرے فاضل دوست غیر متعلقہ معلومات کو زیر بحث لا کر معزز عدالت کا قیمتی وقت برباد کر رہے ہیں، بس مجھے اسی بات پر اعتراض ہے۔ استغاثہ عدالت کو یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہے کہ ملزم ایک عادی چور ہے۔ وکیل استغاثہ نے چمک کر کہا، ملزم کے حال کو سمجھنے کے لیے اس کے ماضی کا ذکر کرنا ضروری ہے۔ میں تو اس کیس کو محکم بنانے کی تگ و دو میں لگا ہوا ہوں۔ آپ کو کس بات پر اعتراض ہے؟ آپ کیس کو محکم بنانے کی بجائے اپنی کم علمی اور بے خبری کو چھپانے کی چارہ جوئی کر رہے ہیں جناب، میں نے کاردار آواز میں کہا۔ وکیل استغاثہ کی سمجھ میں کچھ نہ آیا، وہ الجھن زدہ نظر سے مجھے گھورنے لگا۔ جج نے مجھ سے پوچھا، بیگ صاحب، آپ پروسیکیوشن کی کون سی بے خبری اور کم علمی کا حوالہ دے رہے ہیں؟ جناب عالی، میرا موکل 3 سال پہلے جس جرم بے گناہی میں 2 سال کی جیل کاٹ چکا ہے، اب اس معاملے کا پوسٹ مارٹم ہو چکا ہے، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں جواب دیا۔ سپروائزر سردار حسین نے ذاتی رنجش کے چکر میں میرے موکل کو ایک سازش کے تحت چوری کے جھوٹے مقدمے میں الجھایا تھا، اور مکافات عمل کی کرشمہ کاری نے چند ماہ پہلے اس سپروائزر کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے پہنچا دیا ہے۔ سردار حسین نے اپنے باس حاجی نیاز علی بلڈر کے ساتھ ایک بہت بڑا فراڈ کیا تھا۔ اس کا وہ عظیم غبن حاجی صاحب کی پکڑ میں آ گیا، اور انہوں نے فی الفور سردار حسین کو پولیس کے حوالے کر دیا۔ جب پولیس نے سردار حسین کو اپنی میزبانی کے لطف و عنایات سے سرفراز کیا تو اس نے حاجی صاحب والے لاکھوں روپے کے غبن کے علاوہ اپنی دیگر بدعمالیوں کا اقبال بھی کر لیا۔
اس کے چھوٹے بڑے تمام جرائم کی فہرست میں ذاتی ناپسندیدگی کی بنا پر میرے موکل کو بلڈنگ میٹیریل کی چوری کے الزام میں 2 سال کے لیے جیل بھجوانا بھی شامل ہے۔ میں نے لمحاتی توقف کیا، پھر وکیل استغاثہ کے احساس پر ایک کاری ضرب لگائی۔ میرے فاضل دوست، لگتا ہے آپ سرکاری کیسز کی پیروی میں اس قدر مصروف رہنے لگے ہیں کہ پورٹ نیوز کی طرف سے آپ کا دھیان ہٹ گیا ہے۔ عدالت کی خبروں سے ٹچ میں رہا کریں، یہ ہمارے پیشے اعضائے رئیسہ کی صحت و تندرستی کے لیے کسی اکسیر سے کم نہیں ہوتی۔ وکیل استغاثہ نے میری اس جرأت وکیلانہ پر پلٹ کر کوئی اچھا برا جواب نہیں دیا، حالانکہ اس کی آنکھوں سے جھلکتے اناد اور چہرے پر چمکتی معاندت سے تو یہی ظاہر ہو رہا تھا کہ اگر میں اس کی حدیں چڑھ جاؤں تو وہ کچا چبا جائے۔ آبجیکشن سٹینڈ۔ جج نے وکیل استغاثہ کی پوری اصرار اور شکست خوردہ خاموشی کے پیش نظر میرے اعتراض کو درست اور جائز جانتے ہوئے اسے تاکید کی۔ پروسیکیوشن اپنے سوالات کو زیر سماعت کیس تک محدود رکھتے ہوئے عدالتی کارروائی کو آگے بڑھائے۔ جج کے اس واضح حکم کے بعد وکیل استغاثہ کے پاس گڑے مردے اکھاڑنے اور پچھاڑنے کا کوئی مقبول جواز باقی نہیں رہا تھا، لہٰذا وہ ملزم سے وہی سوالات کرنے لگا جو چارج شیٹ کے مضمون کا لازمی حصہ تھے۔ وکیل استغاثہ نے اس کیس کے ملزم اور میرے موکل سعید خان پر اپنی جرح موقوف کرتے ہوئے مجھ سے کہا، یور وٹنس پلیز۔ وٹنس نہیں، میرے کلائنٹ، میں نے تیکھے اور چبھنے والے لہجے میں کہا اور سعید خان کی طرف بڑھتے ہوئے نہایت ہی مختصر جرح کی۔ میں نے پوچھا، سعید خان، اس وقت تمہاری عمر کتنی ہے؟ 35 سال، اس نے جواب دیا۔ تمہارا قد؟ 5 فٹ اور 7 انچ۔ وزن؟ میں نے سوال کیا۔ 55 کلو گرام، اس نے بتایا۔ میں نے روئے سخن جج کی جانب موڑتے ہوئے معتدل انداز میں کہا، مجھے اس کیس کے ملزم سے اور کچھ نہیں پوچھنا۔ پروسیکیوشن۔ جج نے وکیل استغاثہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، استغاثہ کی جانب سے 4 گواہوں کی ایک مختصر سی فہرست دائر کی گئی تھی، لیکن میں یہاں پر صرف انہی گواہوں کا ذکر کروں گا جن کے بیان اس کیس کے حوالے سے کوئی اہمیت ہوگی۔ یور آنر، میں سب سے پہلے اپنے گواہ شاکر علی کو پیش کرنا چاہوں گا، وکیل استغاثہ نے کہا۔ شاکر علی ایک لحاظ سے اس افسوسناک واقعے کا عینی شاہد بھی ہے۔ پرمیشن گرانٹیڈ، جج نے کہا۔ جج کی اجازت ملتے ہی استغاثہ کا گواہ شاکر علی وٹنس اسٹینڈ پر آ کر کھڑا ہو گیا۔ شاکر علی کی عمر 30 کے آس پاس رہی ہوگی۔ پیشے کے اعتبار سے وہ ایک پھیری والا تھا۔ اس کا قد کاٹ اور صحت قابل رشک تھی۔ جب وہ سچ بولنے کا حلف اٹھا چکا تو وکیل استغاثہ نے اپنا کام شروع کر دیا۔ شاکر علی، وکیل استغاثہ نے اپنے گواہ سے سوال کیا، وقوع کے روز تم نے کیا سنا اور کیا دیکھا تھا؟ میں اس وقت اپنے ڈھیلے کے ساتھ سوسائٹی کے گلی سے گزر رہا تھا، گواہ نے جواب دیا۔ پہلے میں نے ایک گھر کے اندر سے گولیاں چلنے کی آواز سنی، پھر ایک بندے کو دروازے سے نکل کر مسجد کی طرف جاتے دیکھا۔ وہ بندہ خاصا گھبرایا ہوا تھا اور وہ چلنے سے زیادہ دوڑ رہا تھا۔ میرے دیکھتے ہی دیکھتے وہ مسجد والی گلی میں غائب ہو گیا تھا۔ تمہارے دیکھتے ہی دیکھتے وہ شخص مسجد والی گلی میں غائب ہو گیا تھا؟ وکیل استغاثہ نے معنی خیز انداز میں کہا اور گواہ سے استفسار کیا، کیا تمہارے دیکھتے ہی دیکھتے وہ مفرور شخص اس عدالت میں ظاہر ہو سکتا ہے؟ کیوں نہیں وکیل صاحب، گواہ نے ملزم کی طرف انگلی سے اشارہ کرتے ہوئے ترنت جواب دیا، وہ یہی بندہ تھا۔ کیا تم پورے یقین کے ساتھ کہہ رہے ہو کہ وقوع کے روز مقتول کے گھر سے جو بندہ افراتفری کے عالم میں باہر نکلا تھا وہ ملزم سعید خان ہی تھا؟ میں اس وقت اس بھگوڑے کا نام تو نہیں جانتا تھا، مگر اس بات کا مجھے پکا یقین ہے کہ وہ یہی تھا، گواہ نے بتایا۔ اس کا مطلب ہے تم نے اسے بڑے غور سے دیکھا تھا، وکیل استغاثہ نے اپنے من پسند الفاظ شاکر علی کے منہ میں بھرتے ہوئے چلاکی سے کہا، اسی لیے تمہیں اس کی شکل یاد رہ گئی؟ جی بالکل، وہ اس بات میں منڈی ہلاتے ہوئے بولا۔ یہی بات ہے وکیل صاحب، کیا تمہیں کچھ اندازہ تھا کہ ملزم کو مقتول کے گھر سے نکل کر وہاں سے بھاگنے کی جلدی کیوں تھی؟ بالکل 16 آنے درست اندازہ تو نہیں ہے جناب، گواہ نے کہا، لیکن فائرنگ کی آواز یہی بتا رہی تھی کہ اس گھر کے اندر کوئی واردات ہو گئی ہے، اور اس بندے کے فرار سے پتہ چلتا تھا کہ اس واردات کا ذمہ دار اس کے سوا اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ وکیل استغاثہ نے اس کے ساتھ ہی اپنی جرح موقوف کرتے ہوئے جج سے کہا، دیٹس آل یور آنر۔ ڈیفینس، جج نے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ میں استغاثہ کے گواہ کے نزدیک چلا گیا۔ شاکر صاحب، میں نے اسے احترام بھرے لہجے میں مخاطب کرتے ہوئے سوال کیا،
کیا آپ کو معلوم ہے کہ آئی وٹنس کیا ہوتا ہے؟ آئی وٹنس مطلب عینی شاہد، میں نے گواہ کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے وضاحت کر دی۔ وہ بندہ جس نے اپنی آنکھوں سے کوئی واقعہ رونما ہوتے دیکھا ہو، وکیل استغاثہ نے اپنے گواہ کی مدد کرتے ہوئے کہا، اور پوری ذمہ داری سے اس واقعے کی گواہی دے سکے۔ میں نے وکیل استغاثہ کی اس مداخلت پر بے جا کسی قسم کا احتجاج یا اعتراض کرنے کی ضرورت محسوس نہ کی اور گواہ کی طرف دیکھتے ہوئے معتدل انداز میں استفسار کیا، شاکر صاحب، کیا وکیل صاحب کی بات آپ کی سمجھ میں اپنی جگہ بنانے میں کامیاب ہو گئی؟ جی میں سمجھ گیا ہوں، گواہ نے جلدی سے کہا۔ آپ سمجھ گئے ہیں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کافی سمجھدار انسان ہیں، میں نے لطافت بھرے مگر طنزیہ لہجے میں کہا، پھر اصل موضوع کی طرف آ گیا۔ اپنی جرح کے آغاز میں وکیل صاحب نے آپ کا تعارف کرواتے ہوئے عینی شاہد کے الفاظ استعمال کیے تھے۔ معزز عدالت یہ جاننے میں دلچسپی رکھتی ہے کہ آپ نے ملزم کو مقتول پر گولی چلاتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ کیا آپ اس امر کی گواہی دیں گے کہ مقتول جمشید عباسی کو میرے موکل سعید خان ہی نے قتل کیا ہے؟ نہیں، وہ نفی میں گردن جھٹکتے ہوئے جلدی سے بولا، میں تو اس وقت گلی میں تھا، میں نے ملزم کو مقتول کے گھر سے فرار ہوتے دیکھا تھا، میں اس کے فرار کا عینی شاہد ہوں۔ لیکن اس وقت عدالت میں جمشید عباسی مرڈر کیس کی سماعت ہو رہی ہے، نہ کہ سعید خان فرار کیس کی، میں نے قدرے سخت لہجے میں کہا، اور آپ جمشید عباسی کے قتل کے حوالے سے گواہی دینے یہاں آئے ہوئے ہیں۔ میری منفرد جرح نے استغاثہ کے گواہ کو پریشان کر دیا۔ اس نے بے بس اور ہراساں نظر سے اپنے وکیل کی طرف دیکھا تو وہ یکا یک اس کی مدد کو لپکا۔ آبجیکشن یور آنر، وکیل استغاثہ نے جارحانہ انداز میں کہا، میں نے اپنے گواہ شاکر علی کے لیے ایک لحاظ سے عینی شاہد کے الفاظ استعمال کیے تھے، لیکن ڈیفنس کونسلر چھوٹی سی بات کو تول دے کر اس کا بتنگڑ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ معزز گواہ کے ذہن کو الجھانے والی بات ہے۔ جج نے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا، ڈیفنس پروسیکیوٹر کے اعتراض کے جواب میں کچھ کہنا چاہیں گے؟ صرف اتنا جناب عالی کہ، میں نے ڈرامائی انداز میں کہا، وکیل استغاثہ کی مہربانی سے آج مجھے پتہ چلا ہے کہ عینی شاہدین کی بھی کئی اقسام ہوتی ہیں، یعنی کوئی ایک لحاظ سے عینی شاہد ہوتا ہے تو کوئی دوسرے لحاظ سے، اور جب یہ لحاظ کا سلسلہ ختم ہوگا تو اس کے بعد مروت کا سلسلہ شروع ہو جائے گا، مطلب تب عینی کی جگہ غینی لے لے گی اور شاہد شاکر بن جائے گا۔ وہ وقت آنے سے پہلے ہی میں استغاثہ کے گواہ غینی شاکر سے چند اہم سوالات پوچھ لیتا ہوں۔ لمحاتی توقف کر کے میں نے ایک گہری سانس لی، پھر گواہ کی طرف متوجہ ہو کر استفسار کیا، آپ نے تھوڑی دیر پہلے معزز عدالت کو بتایا ہے کہ وقوعہ کے روز آپ سوسائٹی کے علاقے میں ایک گلی سے اپنے ٹھیلے کے ساتھ گزر رہے تھے کہ آپ نے ایک گھر کے اندر سے گولیاں چلنے کی آواز سنی، پھر ملزم کو مقتول کے گھر سے فرار ہوتے دیکھا تھا۔ اچھی طرح سوچ سمجھ کر اس عدالت کو بتائیں کہ آپ نے کتنی گولیاں چلنے کی آواز سنی تھی؟ اس کی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے تذبذب کی پرچھائیاں لہرائیں، لیکن اگلے ہی لمحے اس نے خود کو سنبھال لیا اور بلا تردد جواب دیا، میں نے گولیاں گنی تو نہیں تھی، لیکن گھر کے اندر کم از کم 3 سے 4 فائر تو ہوئے تھے۔ آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ گھر کے اندر 3 سے کم گولیاں نہیں چلی تھیں؟ میں نے اس کے چہرے پر نگاہ جما کر سوال کیا۔ جی، میرا یہی مطلب ہے، وہ بڑے اعتماد سے بولا۔ میں نے جج سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، جناب عالی، پوسٹ مارٹم رپورٹ کے مطابق مقتول جمشید عباسی کو صرف 2 گولیاں لگی تھیں، ایک اس کی کھوپڑی کے عقبی حصے میں اور دوسری اس کی پشت پر عین دل کے عقب میں، جو پشت کی گوشت کو چیرتے ہوئے اس کے دل کے اندر جا گھسی تھی۔ اس کیس کے چالان میں بھی شہید لکھا ہوا ہے، اور کیس کے تفتیشی افسر نے آلۂ قتل کی حیثیت سے جو پسٹل بازیاب کیا ہے، اس کے کلپ میں سے بھی صرف 2 گولیاں ہی چلائی گئی تھیں، اور استغاثہ کا معزز گواہ شاکر علی کم از کم 3 سے 4 فائر کی کہانی سنا رہا ہے۔ اس کی یہ کہانی زمینی حقائق سے لگا نہیں کھاتی۔ تم نے غلط بیانی کیوں کی؟ جج نے گواہ سے پوچھا۔ سر، میں پہلی بار عدالت میں آیا ہوں نا، گواہ نے لنگڑی صفائی پیش کرتے ہوئے کہا، اس لیے جواب دیتے ہوئے گھبراہٹ میں 3-4 گولیاں کہہ گیا۔ مجھے یاد آیا اس روز میں نے 2 گولیاں چلنے کی آواز سنی تھی، مجھ سے غلطی ہو گئی، آپ مجھے معاف کر دیں سر۔ بات کے اختتام پر وہ رحم طلب نظر سے جج کو دیکھنے لگا۔
استغاثہ کے گواہ کی تبدیلی بیان پر جج نے خفگی بھری نظر سے اسے گھورا، پھر مجھ سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، ڈیفینس پلیز پروسیڈ فردر۔ شاکر علی کی غلط بیانی کے بعد میں نے آپ سے تم تک کا سفر طے کرنے میں ذرا دیر نہ لگائی اور اس کے چہرے پر نگاہ ڈال کر سوال کیا، تم کس چیز کا ٹھیلا لگاتے ہو؟ کاٹ کباڑ کا، اس نے بتایا۔ میں گلی گلی گھوم کر پرانا سامان وغیرہ بیچتا ہوں۔ تم نے ڈولے شولے تو خوب بنا رکھے ہیں۔ میں نے اس کے بازوں کی مچھلیوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے استفسار کیا، کیا تمہیں باڈی بلڈنگ وغیرہ کا بھی شوق ہے؟ جی ہاں، اس نے اس بات میں جواب دیا، میں روزانہ جم جاتا ہوں۔ جم جانے سے تم نے اپنی تو باڈی بنا لی ہے؟ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا، کیا اس کثرت سے تمہارے اندر کوئی بہادری اور جرت بھی آئی ہے؟ جی، وہ سینہ پھلاتے ہوئے بولا، میں ایک بہادر اور جی دار انسان ہوں۔ تم ایسے لگتے تو نہیں ہو، میں نے تنزیہ انداز میں کہا۔ وہ الجھن زدہ لہجے میں بولا، آپ کا کیا مطلب ہے وکیل صاحب؟ فائرنگ کی آواز کے بعد تم نے ملزم کو مقتول کے گھر سے نکل کر چوروں اور بھگوڑوں کی طرح وہاں سے فرار ہوتے دیکھا تھا، میں نے کڑوے لہجے میں کہا۔ ان لمحات میں تمہاری جی داری اور بہادری کہاں چلی گئی تھی؟ تم نے آگے بڑھ کر مفرور ملزم کو پکڑنے کی کوشش کیوں نہیں کی تھی؟ ایسی باڈی کا کیا کرو گے جو گوشت و پوست کی نمائش سے زیادہ کسی کام کی نہیں ہے؟ میرے تیکھے استفسار نے استغاثہ کے گواہ کے پسینے چھڑا دیے تھے۔ مجھے اس کے سڈول بدن سے کوئی مسئلہ تھا، نہ اس کے تن سازی کے شوق پر کوئی اعتراض، اور نہ ہی میں اس بزدلانہ غفلت پر اس سے خفا تھا کہ اس نے اگر میرے موکل کو مجرمانہ انداز میں جائے واردات سے فرار ہوتے دیکھا تھا تو آگے بڑھ کر اسے روکنے یا پکڑنے کی کوشش کیوں نہیں کی تھی؟ میں تو صرف اس پوائنٹ کو پکڑ کر بیٹھا ہوا تھا کہ اس کم وقت کو ڈھنگ سے جھوٹ بولنا بھی نہیں آتا تھا۔ وہ جی بات دراصل یہ ہے کہ چند لمحات کی اضطراری چپ کے بعد وہ گویا ہوا، آج کل حالات بہت زیادہ خراب چل رہے ہیں، اب بھلائی کا زمانہ نہیں رہا وکیل صاحب، اس لیے لوگ پرائے پھڈے میں ٹانگ پھنسانے سے ڈرتے ہیں۔ میں نے بھی اس لیے خاموشی اختیار کر لی تھی کہ پولیس کے جھمیلے میں پڑھ کر میں خود کو خوار نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میں ایک مزدور ہوں جناب، اس قسم کے پیچیدہ معاملات کے لیے میرے پاس ٹائم ہی کہاں ہے۔ پبلک پروسیکیوٹر جمشید عباسی کو 10 اگست کی سپہر موت کے گھاٹ اتارا گیا تھا اور اس وقت سپٹمبر کا آخری ہفتہ چل رہا ہے، شانی وقوع کو ابھی 2 ماہ بھی نہیں ہوئے۔ میں نے گواہ کی حجامت بنانے کے عمل کا آغاز کرتے ہوئے کہا، کیا تم یہ سمجھ رہے ہو کہ اس تھوڑی سی مدت کے گزرنے سے زمانہ بدل گیا ہے؟ اب پرائے پھڈے میں ٹانگ پھنسانا کیا، تم کسی زیر سماعت کیس میں غینی شاکر کی حیثیت سے جھوٹی گواہی دینے کے لیے جا سکتے ہو۔ یہ تو بھلائی کا زمانہ ہے، اس لیے چپ رہنا ٹھیک نہیں ہے نا؟ مجھے سخت اعتراض ہے جناب عالی، وکیل استغاثہ نے احتجاجی لہجے میں کہا۔ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ استغاثہ کے معزز گواہ شاکر علی کا نام بگاڑ کر اسے غینی شاہد بنا دیا جائے۔ وہ اس معاشرے کے غریب طبقے سے تعلق رکھتا ہے تو اس میں اس بیچارے کا کیا قصور ہے؟ کم آمدنی والے مزدور کی بھی اپنی ایک عزت ہوتی ہے، اسے یوں سرے محفل مذاق نہیں بنانا چاہیے۔ جناب عالی، میں اپنے فاضل دوست کے اس اعتراض سے جزوی طور پر اتفاق کرتا ہوں، میں نے جج کی طرف دیکھتے ہوئے رسانیت بھرے لہجے میں کہا، کیونکہ میرا موکل اس مقدمے کا ملزم سعید خان بھی اس سوسائٹی کے نچلے طبقے سے تعلق رکھنے والا ایک مزدور پیشہ شخص ہے، اور اس بیچارے کا جس طرح مذاق بنایا جا رہا ہے اس کے لیے تو میں صرف اتنا کہہ سکتا ہوں، الحفیظ الامان۔ میں نے لمحاتی توقف کر کے ایک گہری سانس لی، پھر ان الفاظ میں اضافہ کر دیا، باخدا میں استغاثہ کے گواہ کی عزت اچھالنے کی نیت سے یہ نہیں کر رہا، میں اس کیس میں وکیل استغاثہ کا توڑ کرنے کے لیے موجود ہوں، اور یہ نیک کام استغاثہ کی بھیانک غلطیوں کو عدالت کے سامنے لانے سے ہی ممکن ہوگا، اور میں یہی تو کر رہا ہوں جناب عالی۔ جج نے سر کو اثباتی جنبش دینے کے بعد دیوار گیر کلاک پر نگاہ ڈالی۔ عدالت کا مخصوص وقت ختم ہونے میں چند منٹ باقی تھے۔ بیگ صاحب، جج نے مجھ سے مخاطب ہوتے ہوئے پوچھا، استغاثہ کے گواہ پر آپ کی جرح مکمل ہو گئی؟ شاید کوئی اور سوال بھی پوچھنا چاہیں گے؟ بس ایک آدھ سوال، میں نے معتدل انداز میں کہا۔ جج نے اس بات میں گردن ہلانے پر اکتفا کیا۔ میں شاکر علی کے نزدیک چلا گیا۔ تم نے تھوڑی دیر پہلے وکیل استغاثہ کو بتایا تھا کہ وقوع کے روز تم نے ملزم کو بڑے دھیان اور توجہ سے دیکھا تھا،
اس لیے تمہیں اس کا حلیہ اور صورت اچھی طرح یاد رہ گئی۔ اب میں تم سے جو سوال کرنے جا رہا ہوں اس کا سوچ سمجھ کر جواب دینا، کیونکہ غلطی کی گنجائش بالکل نہیں۔ میں نے رک کر وکیل استغاثہ کے چہرے کے تاثرات کا جائزہ لیا، پھر اپنی بات پوری کرتے ہوئے گواہ سے کہا، میرے توسط سے شہ عدالت تم سے یہ جاننا چاہتی ہے کہ جب تم نے ملزم کو مقتول کے گھر سے برآمد ہوتے دیکھا تو اس نے کس قسم کا لباس پہن رکھا تھا؟ نیلے رنگ کا شلوار قمیض۔ ایک لمحہ سوچنے کے بعد اس نے جواب دیا، کیا تمہیں معلوم ہے؟ میں نے گہری سنجیدگی سے استفسار کیا۔ عدالت میں کھڑے ہو کر جھوٹ بولنے والوں کو کڑی سزا دی جاتی ہے اور انہیں جیل بھیج دیا جاتا ہے۔ اس کا چہرہ متغیر ہو گیا۔ اس نے میرے سوال کے جواب میں اپنی گردن کو نفی میں حرکت دی، پھر فکر مندی سے وکیل سرکار کو تکنے لگا۔ قبل اس کے کہ وکیل استغاثہ اس کی داد رسی یا دستگیری کی غرض سے کوئی نعرہ مستانہ بلند کرتا، عدالت کا مقررہ وقت ختم ہو گیا۔ جج نے عدالت کی برخاستی کا اعلان کر دیا۔ اگلی پیشی 3 ہفتے بعد کی ایک تاریخ تھی۔ اس پیشی پر استغاثہ کی جانب سے 2 گواہ پیش کیے گئے تھے، جن میں شفیق صاحب کا بیان میری نظر میں اہمیت کا حامل تھا، سو میں وہیں سے شروع کرتا ہوں۔ شفیق صاحب کی عمر 55 اور 60 کے درمیان رہی ہوگی۔ وہ اس میں بامسمی قسم کی شخصیت کے مالک تھے، یعنی انتہائی شفیق و مہربان۔ وہ استغاثہ کے پلیٹ فارم سے گواہی دینے آئے تھے، لہٰذا ان کے بیان حلفی کے بعد جرح کے لیے پہلی بار وکیل استغاثہ نے لی۔ شفیق صاحب، وکیل استغاثہ نے اپنے گواہ سے پوچھا، ملزم کتنے عرصے سے آپ کے پاس کام کر رہا تھا؟ لگ بھگ 1 سال سے۔ کیا اس نے آپ کا ہارڈ ویئر اسٹور جوائن کرنے سے پہلے آپ کو بتایا تھا کہ وہ ایک سزا یافتہ شخص ہے؟ نہیں، گواہ نے نفی میں گردن ہلاتے ہوئے جواب دیا۔ یہ بات مجھے اس کی گرفتاری کے بعد معلوم ہوئی تھی۔ گویا اس مکار شخص نے اپنے داغدار بلکہ غلیظ ماضی کو آپ سے چھپا کر رکھا ہوا تھا۔ وکیل استغاثہ نے پوچھا، موجودہ حالات میں ایسا کہا جا سکتا ہے؟ شفیق صاحب نے نہایت ہی محتاط اور نپے تلے الفاظ میں جواب دیا۔ مقتول کی بیوہ محترمہ سیف صاحبہ نے پولیس کو بتایا تھا کہ انہوں نے وقوع کے روز آپ کے اسٹور پر اپنے کچن کے سنک کی خرابی کے حوالے سے کوئی شکایت درج کرائی تھی اور کسی پلمبر کو ان کے گھر بھیجنے کے لیے درخواست کی تھی۔ وکیل استغاثہ نے گواہ سے پوچھا، کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ ملزم اس کام کے لیے آپ کے اسٹور سے کتنے بجے روانہ ہوا تھا؟ 5 بجے سپہر سے چند منٹ پہلے۔ کیا وہ اپنا کام نپٹانے کے بعد آپ کے اسٹور پر آیا تھا؟ وکیل استغاثہ نے استفسار کیا۔ نہیں، گواہ نے نفی میں جواب دیا۔ وہ واپس آتا بھی کیسے؟ وکیل استغاثہ نے مجھے سنانے کے لیے سرسری انداز میں کہا، مگر اس کی آواز خاصی بلند تھی۔ اس نے کام بھی ایسا کر دیا تھا کہ آپ کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہا تھا۔ پھر وہ میری جانب مڑا اور خشک لہجے میں اضافہ کیا، شیور وٹنس؟ وکیل استغاثہ نے شفیق ہارڈ ویئر اسٹور کے مالک سے جس قسم کے سوالات کیے تھے ان میں ایک ہی بات قدرے اہم نظر آتی تھی، اور وہ یہ کہ ملزم نے شفیق صاحب کو اپنے جیل جانے کے بارے میں کچھ نہیں بتایا تھا، اور میرے خیال میں یہ عین اس کے حالات کے مطابق تھا۔ ہم اس معاشرتی شفاق سچائی سے انکار تو نہیں کر سکتے کہ ایک سزا یافتہ شخص کو کوئی بھی اپنے ہاں نوکری نہیں دیتا، چاہے وہ کسی نہ کردہ جرم ہی کی سزا کاٹ کر کیوں نہ آیا ہو۔ شفیق صاحب، میں نے کمرشل مارکیٹ میں آپ کا ہارڈ ویئر اسٹور دیکھ رکھا ہے۔ میں نے استغاثہ کے گواہ کی طرف دیکھتے ہوئے معتدل انداز میں کہا، آپ کا کاروبار ٹھیک ٹھاک چل رہا ہے، اور اس کا بنیادی سبب آپ کے بنائے ہوئے وہ کڑے اصول ہیں جو ایمانداری کے گرد گھومتے ہیں۔ آپ معیار اور اعتبار پر کوئی سودا یا سمجھوتا نہیں کرتے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ وکیل صاحب، اس نے حلیمانہ انداز میں کہا۔ اہل ایمان کے پاس اگر ایمان کی دولت ہی نہ ہو تو پھر اس میں اور ایک کافر میں کوئی فرق نہیں رہ جاتا۔ آپ کی باتیں ایمان کو تازہ اور یقین کو پختہ کرنے کے لیے ایک اکسیر سے کم نہیں ہے شفیق صاحب۔ میں نے صاف گوئی سے کام لیتے ہوئے کہا، مجھے اس بات کا سخت افسوس ہے کہ آپ کو کٹہرے میں کھڑے ہو کر وکلا برادری کے سوالات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ یہ تو سب زندگی کا حصہ ہے وکیل صاحب، اس نے بے حد سادہ لہجے میں کہا۔ حق اور سچ کے لیے گواہی دینا تو کسی عظیم نیکی کا درجہ رکھتا ہے۔ بے شک، میں نے پورے یقین سے کہا۔ شفیق صاحب، میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا۔
بس 2 چھوٹے سے مختصر سوال۔ میں نے لمحاتی توقف کر کے ایک لمبی سانس لی اور جرا کو ختم کرنے کی غرض سے شروع کر دیا۔ سوال نمبر 1، کیا اس 1 سال کے دوران میں ملزم نے کبھی آپ کے بنائے ہوئے آفاقی اصولوں کو توڑنے کی کوشش کی؟ نہیں، شفیق صاحب نے 2 ٹوک الفاظ میں مختصر جواب دیا۔ سوال نمبر 2، میں نے پوچھا، وقوع کی سپہر جب ملزم مقتول کے گھر ان لوگوں کا سنک ٹھیک کرنے جا رہا تھا تو اس نے کون سا لباس زیب تن کر رکھا تھا؟ بھورے رنگ کی جینز اور دھاری دار شرٹ۔ اس نے بتایا وہ کام کے وقت عموماً اسی قسم کے کپڑے پہنتا تھا۔ دی پوائنٹ از ٹو بی نوٹڈ یور آنر، میں نے روئے سخن جج کی جانب موڑتے ہوئے بآواز بلند کہا۔ جب ملزم مقتول کے گھر کی سمت روانہ ہوا تو اس نے بھوری جینز اور دھاری دار ٹی شرٹ پہن رکھی تھی، اور جب وہ اس گھر سے باہر نکلا تو اس کے بدن پر نیلا شلوار قمیض تھا۔ ان پیچیدہ اور گمبھیر حالات میں اس راز تک رسائی حاصل کرنا لازم ٹھہرتا ہے کہ میرا موکل مقتول کے گھر میں اس کا قتل کرنے گیا تھا یا اس کی اہلیہ کی بے حرمتی کرنے یا طلائی زیورات اور نقدی چرانے یا پھر چینج کرنے، یعنی اپنا لباس تبدیل کرنے۔ میرے آخری جملے پر حاضرین عدالت نے خاصا گرما گرم رد عمل ظاہر کیا۔ ان میں سے اکثر کی ہنسی چھوٹ گئی تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے ان کی بلند آہنگ چیمگوئیوں نے کورٹ روم کے ماحول کو مچھلی بازار میں بدل دیا تھا۔ آرڈر آرڈر! اس شور و غل کو لگام دینے کے لیے جج اپنے چوبی ہتھوڑے کو استعمال کرنے پر مجبور ہو گیا۔ آرڈر ان مائی کورٹ پلیز! اگلے ہی لمحے کمرۂ عدالت میں سناٹا چھا گیا۔ شفیق صاحب کی گواہی مکمل ہو چکی تھی۔ قبل اس کے کہ وکیل استغاثہ اپنا اگلا گواہ پیش کرتا، میں نے جج کو مخاطب کرتے ہوئے بصد احتراماً کہا، جناب عالی، اگر معزز عدالت کی اجازت ہو تو میں اس کیس کے انکوائری آفیسر سے چند نہایت ہی ضروری سوال کرنا چاہتا ہوں۔ پرمیشن گرانٹیڈ، جج نے دبنگ لہجے میں کہا۔ کسی بھی کیس میں انکوائری افسر کی حیثیت استغاثہ کے گواہ جیسی ہوتی ہے اور ہر پیشی پر اسے عدالت میں حاضر رہنا پڑتا ہے۔ جج کی حکم نما اجازت کے ساتھ ہی اس کیس کا انکوائری آفیسر وٹنس سٹینڈ پر آ کر کھڑا ہو گیا۔ چند لمحات پہلے اسی جگہ شفیق صاحب کھڑے تھے۔ گہری سانولی رنگت کا مالک دراز قامت، دبلا پتلا تفتیشی افسر رئیس احمد عہدے کے اعتبار سے ایک سب انسپکٹر تھا۔ میں اس کے نزدیک چلا گیا اور دھیمے انداز میں اپنی جرا کا آغاز کرتے ہوئے پوچھا، آئیو صاحب، آپ کو اس واقعے کی اطلاع کب اور کس نے دی تھی؟ مقتول کی بیوہ سیب صاحبہ نے تھانے فون کر کے اس ثانیے کے بارے میں ہمیں بتایا تھا۔ اس نے معتدل انداز میں جواب دیا، ہمارے روز نامچے کے ریکارڈ کے مطابق یہ فون 10 اگست کی شام لگ بھگ 6 بجے آیا تھا۔ آپ جائے وقوع پر کتنے بجے پہنچے تھے؟ 6:30 بجے۔ کیا ملزم اس وقت جائے واردات پر موجود تھا؟ نہیں، وہ اپنا کام کر کے جا چکا تھا، اس نے جواب دیا۔ ہم نے ملزم کو اس کے گھر واقع لائنز ایریا سے گرفتار کیا تھا۔ کیا آپ کو ملزم کے گھر کا پتہ پہلے سے معلوم تھا یا آپ نے کسی سے پوچھا تھا؟ میں نے سوال کیا۔ پہلے سے معلوم نہیں تھا، اس نے بتایا۔ سیب صاحبہ کی زبانی ہمیں پتہ چلا تھا کہ ملزم کا تعلق کمرشل مارکیٹ میں واقع شفیق ہارڈ ویئر اسٹور سے ہے، سو موقع کی ضروری کارروائی مکمل کرنے کے بعد ہم نے کمرشل مارکیٹ کا رخ کیا، جہاں اس ہارڈ ویئر اسٹور سے ہمیں ملزم کی رہائش کے حوالے سے مکمل معلومات حاصل ہو گئی تھیں۔ ملزم کی گرفتاری کتنے بجے عمل میں آئی تھی؟ کم و بیش 8 بجے۔ گرفتاری کے وقت ملزم نے کس قسم کا لباس پہن رکھا تھا؟ میں نے پوچھا۔ اس نے بتایا، ہلکے بادامی رنگ کا شلوار قمیض۔ استغاثہ کی رپورٹ کے مطابق ملزم نے مقتول کی جان لینے کے بعد اس کے گھر سے طلائی زیورات اور کچھ نقدی بھی چوری کی تھی۔ میں نے سب انسپکٹر رئیس احمد کے چہرے پر نگاہ جما کر سوال کیا، کیا گرفتاری کے وقت آپ نے اس کے گھر سے وہ طلائی زیورات اور کرنسی نوٹ برآمد نہیں کیے تھے؟ کیونکہ مال مسروقہ کا کہیں ذکر موجود نہیں ہے۔ میرا مطلب ہے مال مسروقہ کی بازیابی کا ذکر نہیں۔ آئیو نے نفی میں گردن ہلاتے ہوئے جواب دیا۔ ملزم کی جامع تلاشی اور خانہ تلاشی کے نتیجے میں کچھ بھی ہمارے ہاتھ نہیں لگا تھا۔ شاید اس نے گھر پہنچنے سے پہلے ہی ان طلائی زیورات اور کرنسی نوٹوں کو کہیں ٹھکانے لگا دیا تھا۔ آئیو صاحب، یہ آپ کا تھانہ نہیں، کورٹ روم ہے، میں نے قدرے سخت لہجے میں کہا۔ شاہ اگر مگر شاید وغیرہ سے کام نہیں چلتا۔ اگر آپ کے پاس اس امر کا ٹھوس ثبوت ہے کہ ملزم نے مال مسروقہ کہیں چھپا دیا تھا
یا کسی کو دے دیا تھا تو ایسی بات کریں، ورنہ میں نے ڈرامائی انداز میں توقف کیا، پھر طنزیہ لہجے میں سوال کیا۔ گرفتاری کے بعد عرصہ 7 یوم تک ملزم آپ کی کسٹڈی میں رہا تھا، اس دوران میں آپ نے اسے طلائی زیورات اور کرنسی نوٹوں کے بارے میں کیوں نہیں پوچھا؟ ہم نے اسے گلوانے کی بہت کوشش کی تھی، آئیو نے جواب دیا، مگر اس نے کرنسی نوٹوں اور طلائی زیورات کے بارے میں زبان کھول کر نہیں دی۔ یہ خاصا سخت جان بندہ ہے جی۔ سخت جان؟ میں نے استہزائیہ انداز میں آئیو کے الفاظ دہرانے کے بعد کہا، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، ملزم اپنی جسامت اور صحت سے واقعی بڑا سخت جان دکھائی دیتا ہے، اور اس کا ایک ثبوت آپ کے تیار کردہ چالان میں بھی رقم ہے۔ اس نے چونک کر میری طرف دیکھا اور بے ساختہ پوچھا، کون سا ثبوت وکیل صاحب؟ ملزم کو جیسے ہی موقع ملا اس نے مقتول کو اٹھا کر بیڈ پر پھینک دیا۔ میں نے پولیس کے پیش کردہ چالان کی ایک لائن کا حوالہ دیتے ہوئے کہا، یہ چارج شیٹ آپ ہی نے تیار کی تھی نا؟ جی بالکل، وہ سنبھلتے ہوئے بولا، لیکن یہ تو مقتول کی بیوہ کا بیان تھا۔ میں نے خود اپنی آنکھوں سے وہ منظر نہیں دیکھا تھا جب ملزم نے مقتول کو اٹھا کر بیڈ پر پھینکا ہوگا۔ انسان کے پاس عقل نام کی بھی ایک چیز ہوتی ہے، میں نے معنی خیز انداز میں کہا، اور ایک تفتیشی افسر کے پاس تو یہ شے کچھ زیادہ ہی ہونا چاہیے۔ جی؟ وہ پلکیں جھپکاتے ہوئے بولا، میں سمجھا نہیں۔ میں سمجھاتا ہوں، میں نے سرسری انداز میں کہا، جب کوئی تفتیشی افسر جائے وقوع اور اس سے متعلقہ افراد کے حوالے سے رپورٹ تیار کرتا ہے تو وہ چھوٹی سے چھوٹی بات کو بھی نظر انداز نہیں کرتا، کیونکہ چھوٹی باتیں اپنے اندر بڑے راز چھپائے ہوتی ہیں۔ کیا آپ نے ملزم اور مقتول کے قد کاٹ، جسامت اور عمر وغیرہ کی تفصیل حاصل کی تھی؟ جی ہاں، اس نے اس بات میں جواب دیا۔ پچھلی ایک پیشی پر میرا موکل موزے عدالت کو بتا چکا ہے کہ اس کی عمر 35 سال، قد 5 فٹ 7 انچ اور وزن 55 کلو گرام ہے۔ اس بیچارے مزدور پیشہ انسان کی جسامت آپ کے سامنے ہے۔ میں نے آئیو کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، اب آپ عدالت کو بتائیں کہ مقتول کا قد کاٹ، جسامت اور عمر وغیرہ کیا تھی؟ عمر 40 سال، قد 6 فٹ 2 انچ اور وزن 80 سے 90 کلو گرام کے درمیان، آئیو نے جواب دیا۔ یہ تفصیلات چارج شیٹ کے اندر موجود ہیں، لگتا ہے آپ نے اس رپورٹ کو دھیان سے نہیں پڑھا۔ میں نے آپ کی تیار کردہ چارج شیٹ کو خوب دھیان لگا کر پڑھا ہے سب انسپکٹر صاحب، میں نے جارحانہ انداز میں کہا، اسی لیے تو میری سمجھ میں یہ بات نہیں آ رہی کہ ایک 5 فٹ 7 انچ قد اور 55 کلو گرام وزن رکھنے والا شخص کسی 6 فٹ 2 انچ قامت اور 80-90 کلو گرام بدن کے مالک انسان کو اٹھا کر کیسے پھینک سکتا ہے؟ کیا آپ نے میرے موکل کو کوئی بین الاقوامی ریسلر سمجھ رکھا ہے؟ میں نے بتایا ہے نا، وہ اپنی صفائی پیش کرتے ہوئے بولا، ملزم نے مقتول کو اٹھا کر پھینکنے والی بات ہمیں محترمہ سیپ صاحبہ نے بتائی تھی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ جائے واردات پر تفتیش کرنے نہیں، جھک مارنے۔ میرا مطلب ہے مقتول کی بیوہ کا ایکسکلوسیو انٹرویو کرنے گئے تھے۔ مصوفہ نے جو لکھوایا وہ آپ نے اپنی رپورٹ میں لکھ دیا۔ کیا آپ کے کام کا یہی طریقہ کار ہے؟ میں نے لمحاتی توقف کر کے آئیو کو گھورا اور ان الفاظ میں اضافہ کر دیا، آپ کے تیار کردہ چالان کے ساتھ فنگر پرنٹس کی رپورٹ منسلک نہیں ہے، اور آپ کا دعویٰ ہے کہ ملزم مقتول کے گھر کے اندر داخل ہوا، کچن میں گیا، پھر بیڈ روم میں آ کر اس نے مقتول کی بیوہ پر مجرمانہ حملہ کیا۔ اس کے بعد وہ مقتول کے ساتھ گتھم گتھا ہوا اور مقتول کو موت کے گھاٹ اتارنے کے بعد اس نے طلائی زیورات اور کرنسی نوٹ چوری کیے اور چپ چاپ اس گھر سے نکل گیا۔ کیا معزز عدالت کو بتانا پسند کریں گے کہ اس دوران میں گھر کے کسی بھی مقام پر ملزم کی انگلیوں کے نشانات ثبت کیوں نہیں ہوئے؟ اب یہ مت کہیے گا کہ اس نے دستانے پہن رکھے تھے، یہ حقیقت ہے، وہ سرسراتی ہوئی آواز میں بولا۔ ملزم نے واقعی دستانے پہن کر یہ واردات کی تھی، اس لیے تو آلۂ قتل پر بھی اس کے فنگر پرنٹس نہیں ملے۔ انکوائری آفیسر کی اس احمقانہ ڈھٹائی پر مجھے غصہ تو بہت آیا، لیکن میں نے کمال ضبط کا مظاہرہ کرتے ہوئے زہریلے لہجے میں کہا، آئیو صاحب، شکر کریں کہ آلۂ قتل آپ کے ہاتھ لگ گیا، ورنہ اس تصویر میں رنگ بھرنے کے لیے آپ کے پاس کچھ بھی نہ ہوتا اور آپ کی رپورٹ روکھی پھیکی بلیک اینڈ وائٹ ہی رہ جاتی۔ ویسے میں نے دانستہ لمحاتی توقف کیا، پھر چپتے ہوئے لہجے میں پوچھا، آلۂ قتل آپ کو ملا کہاں سے؟ کیا ملزم مال مسروقہ کے ساتھ اس پسٹل کو ٹھکانے لگانا بھول گیا تھا؟
آلہ قتل مقتول کے کچن کی سلیب کے اوپر رکھا ہوا تھا۔ اس نے بتایا، ملزم نے رکھا تھا یا اس کے جانے کے بعد؟ میں نے دانستہ انداز میں جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ میں یہ کیسے بتا سکتا ہوں؟ وہ بدکے ہوئے لہجے میں بولا، میں اس بارے میں کچھ نہیں جانتا۔ آپ ٹینشن نہ لیں آئیو صاحب، میں نے تیکھے لہجے میں کہا، میں یہ سوال کسی اور سے کر لوں گا، کوئی ایسا جو میرے سوال کا تسلی بخش جواب دے سکتا ہو، ٹھیک ہے نا؟ اس نے مکان کے انداز میں سر کو اس بات میں ہلا دیا۔ اس کے ساتھ ہی عدالت کا مقررہ وقت ختم ہو گیا۔ اگلی پیشی 15 دن کے بعد تھی۔ آئندہ پیشی سے 2 روز پہلے میں عدالتی بکھیڑوں سے فارغ ہونے کے بعد اپنے آفس پہنچا تو میری میز پر ایک لفافہ رکھا ہوا تھا جس پر جلی حروف میں مرزا امجد بیگ ایڈوکیٹ لکھا نظر آ رہا تھا۔ مذکورہ لفافہ یقیناً میرے لیے تھا، لیکن اس کے پچھلے حصے میں بھیجنے والے کے بارے میں کسی قسم کی معلومات درج نہیں تھیں۔ لفافہ کھولنے سے پہلے میں نے اپنی سیکرٹری سے اس کے بارے میں استفسار کیا تو اس نے بتایا کہ تھوڑی دیر پہلے ایک صاحب دے گئے ہیں۔ میں نے لفافہ کھول کر دیکھا تو اس کے اندر چند تصاویر برآمد ہوئیں۔ ان پوسٹ کارڈ سائز تصاویر میں مقتول جمشید عباسی ایک خوبصورت عورت کے ساتھ نظر آ رہا تھا جو سیپ تو ہرگز نہیں تھی۔ میں نے کورٹ روم میں سیپ کو 3-4 بار دیکھا تھا اور اس کا چہرہ میری یادداشت میں محفوظ ہو چکا تھا۔ سیپ کے حسن و جمال میں کوئی کمی نہیں تھی، لیکن ان تصاویر میں مقتول کے ساتھ دکھائی دینے والی وہ عورت سیپ سے بدرجہ ہاتھ دلکش و دل نشین تھی۔ مقتول کا اپنی بیوی کے علاوہ کسی دوسرے عورت کے ساتھ نظر آنا کوئی عجیب بات نہیں تھی، لیکن وہ دونوں جس انداز میں ایک دوسرے کے ساتھ شیر و شکر تھے، اسے انتہائی شرمناک اور قابل اعتراض کہا جا سکتا ہے، کیونکہ وہ میاں بیوی بہرحال نہیں تھے۔ مذکورہ تصویر عریاں نہ ہونے کے باوجود بھی اخلاقی برہنگی کا چلتا پھرتا اشتہار تھیں۔ لفافے کے اندر ان تصاویر کے ساتھ مختصر تحریر والا ایک پرچہ بھی رکھا ہوا تھا جس کے الفاظ نے مجھے بہت دور تک سوچنے پر مجبور کر دیا۔ منظر اسی عدالت کا تھا اور وٹنس باکس میں مقتول کی بیوہ سیپ کھڑی تھی۔ اس کے چہرے سے حزن و ملال جھلک رہا تھا۔ وہ اپنا حلفیہ بیان ریکارڈ کروا چکی تو وکیل استغاثہ نے واجبی سی جرح کے بعد اسے فارغ کر دیا اور میری طرف دیکھتے ہوئے بیگانگی بھرے انداز میں کہا، شیور وٹنس پلیز۔ میں جج کی اجازت حاصل کرنے کے بعد استغاثہ کی سب سے اہم گواہ اور مقتول کی بیوہ سیپ کے نزدیک چلا گیا اور ہمدردی بھرے لہجے میں کہا، سیپ صاحبہ، مجھے آپ کے اس عظیم نقصان کا دلی افسوس ہے۔ میں کوشش کر رہا ہوں کہ آپ کے شوہر کا قاتل بچ نہ پائے۔ اس بدبخت کو اس عدالت سے کڑی سزا ملنا چاہیے۔ میں بے وقوف نہیں ہوں جو آپ کی اس مصنوعی ہمدردی اور جھوٹی تسلی کے فریب میں آ جاؤں گی۔ اس نے خفگی بھرے لہجے میں کہا، میں سمجھ چکی ہوں کہ آپ عباسی صاحب سے کوئی پرانی دشمنی نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ملزم سعید خان کی وکالت کا بیڑا اٹھانا اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ خدا گواہ ہے کہ مقتول سے کبھی میرا کوئی تعلق واسطہ نہیں رہا، لہٰذا دوستی نبھانے یا دشمنی نکالنے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ میں نے اس کی غلط فہمی دور کرنے کی غرض سے واشگاف الفاظ میں کہا، بہرکیف میں یہ نہیں کہتا کہ آپ مجھ پر اندھا بھروسہ کریں، کیونکہ میں انسانوں کے بھروسے کا محتاج نہیں ہوں، لیکن آپ کو میرے سوالات کے سیدھے اور درست جواب دینا ہوں گے۔ اس سلسلے میں رعایت کی گنجائش نہیں ہے۔ آپ پوچھیں جو بھی پوچھنا چاہتے ہیں۔ اس نے خشک لہجے میں کہا، میں کٹہرے میں کھڑی ہو ہی گئی ہوں تو یہ سب بھگتنا ہوگا۔ وقوعہ کے روز آپ نے اپنی کچن کے سنک کی خرابی کے حوالے سے شفیق ہارڈ ویئر اسٹور پہ ایک شکایت درج کرانے کے بعد کسی پلمبر کو اپنے گھر بھیجنے کے لیے تو میری بات مکمل ہونے سے پہلے ہی وہ اکھڑے ہوئے لہجے میں بولی، آپ کو اس پر کیا اعتراض ہے؟ لگتا تھا عدالت کی طرف آنے سے پہلے مقتول کی بیوہ نے منہ بھر کر گرم مرچیں چبائی تھیں، اس لیے دوران کلام میں اس کے دہانے سے آگ نکل رہی تھی۔ میں نے بھی اسے آڑے ہاتھوں لیا۔ آپ کے شکایت درج کرانے پر مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے سیپ صاحبہ، میں نے سپاٹ آواز میں کہا۔ معزز عدالت یہ جاننا چاہتی ہے کہ جب میرا موکل آپ کے سنک کی خرابی دور کرنے کے لیے آپ کے گھر پہنچا تو آپ نے اسے دروازے پر ہی سے یہ کہہ کر چلتا کیوں کر دیا کہ اس نے آنے میں دیر کر دی، اس لیے آپ نے کسی دوسرے پلمبر سے اپنا سنک ٹھیک کرا لیا ہے۔ یہ وہ جھوٹ ہے جو ملزم نے آپ کی سماعت میں انڈیلا ہے
اس نے ناپسندیدہ نظر سے سعید خان کو دیکھنے کے بعد مجھ سے کہا، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ میں نے اس روز اس کمینے کو اپنے گھر کے اندر آنے کی اجازت دی تھی۔ میں تو یہی سمجھی تھی کہ ہمارا سنک ٹھیک کرنے آیا ہے، لیکن اس کا تو کچھ اور ہی ارادہ تھا۔ بولتے بولتے اس کی آواز بھر آ گئی۔ چند لمحات خاموش رہ کر اس نے اپنی جذباتی کیفیت پر قابو پایا، پھر مجھ سے مخاطب ہوتے ہوئے شاخی لہجے میں کہا، وکیل صاحب، وقوع کی سپہر ہمارے گھر پر جو قیامت ٹوٹی، اس کا احوال پولیس کی رپورٹ میں بالتفصیل درج ہے۔ شاید آپ کو اتنی توفیق نہیں ہوئی کہ اس رپورٹ کا مطالعہ کر سکیں۔ پچھلی پیشی پر ایسی ہی بات انکوائری آفیسر رئیس احمد نے بھی مجھ سے کی تھی۔ میں نے سیب کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، بہرحال آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ میں نے آپ کی ببتا کم الغوبہ وہ رپورٹ نہ صرف دھیان سے پڑھی ہے، بلکہ اس پر غور و فکر کرنے کے بعد ہی میں کسی نتیجے پر پہنچ پایا ہوں، وہ نتیجہ جو میرے موکل کو بے گناہ ثابت کر دے گا۔ میں نے آخری جملہ سیب کو بے چین کرنے کے لیے ادا کیا تھا، جس کا فوری رد عمل بھی آ گیا۔ اس نے اضطراری لہجے میں استفسار کیا، آپ کس نتیجے کی بات کر رہے ہیں؟ آپ کے موکل نے میرے شوہر کی جان لی ہے، وہ بے گناہ کیسے ہو سکتا ہے؟ سیب صاحبہ، میں نے مقتول کی بیوہ کے سوالات کا جواب دینے کی بجائے اسے سپرد عذاب رکھتے ہوئے معتدل انداز میں کہا، ملزم کے پہناوے کے حوالے سے اس عدالت میں مختلف آراء جمع ہو چکی ہیں۔ استغاثہ کے گواہ شاکر علی کباڑیہ نے بتایا ہے کہ ملزم کو جب اس نے آپ کے گھر سے نکلتے ہوئے دیکھا تو وہ نیلے رنگ کے شلوار قمیض میں ملبوس تھا۔ شبکے شفیق صاحب کا کہنا ہے کہ جب انہوں نے ملزم کو آپ کے گھر بھیجا تو وہ بھوری جینز اور دھارے دار ٹی شرٹ پہنے ہوئے تھا۔ انکوائری آفیسر کے بیان کے مطابق گرفتاری کے وقت ملزم کے بدن پر ہلکے بادامی رنگ کا شلوار سوٹ تھا۔ آپ سے میرا سوال یہ ہے، میں نے ڈرامائی انداز میں توقف کیا، پھر ان الفاظ میں اپنی بات مکمل کر دی، جب وقوع کی سپہر ملزم آپ کا سنک ٹھیک کرنے آیا تو اس نے کون سا لباس پہن رکھا تھا؟ میں نے اس کے لباس پر دھیان نہیں دیا تھا۔ وہ بے پرواہی سے بولی، یہ کچھ عجیب سا نہیں ہے میڈم۔ میں نے کہا، آپ کہنا کیا چاہ رہی ہیں؟ جواب دینے کے بجائے اس نے الٹا مجھ سے سوال کر دیا۔ اس سپہر ملزم آپ کے بیان کی روشنی میں گھر میں داخل ہونے کے بعد کچن میں گیا، پھر وہ آپ کے بیڈ روم میں گھس کر آپ سے بدتمیزی کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ اس دوران میں مقتول گھر لوٹ آیا، پھر مقتول اور ملزم میں ہاتھا پائی ہونے لگی، جو دھینگا مشتی سے آگے بڑھ کر اٹھا پٹخ تک جا پہنچی اور ملزم نے مقتول پر گولی چلا دی۔ میں ایک ہی سانس میں بولتا چلا گیا، اس فائرنگ کے نتیجے میں آپ کا شوہر موقع پر ہی ہلاک ہو گیا، اور اب میں آتا ہوں آپ کے سوال کی طرف۔ لمحے بھر کر رک کر میں نے ایک گہری سانس لی، پھر سیب کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر سنسناتے ہوئے لہجے میں کہا، آپ نے مجھ سے پوچھا تھا کہ میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں، تو اس کا جواب یہ ہے، آپ کی نظر کے سامنے آپ کے بیان کے مطابق ملزم نے اتنا کچھ کر ڈالا جسے آپ قیامت ٹوٹ پڑنے سے تعبیر کر رہی ہیں، تو میں بلکہ موزِ عدالت کیسے یقین کر لے کہ آپ نے ملزم کے لباس پر دھیان نہیں دیا تھا؟ اس کا چہرہ متغیر ہو گیا اور آنکھوں میں بے چینی ہلکورے لینے لگی۔ تاہم اپنی اس دگرگوں حالت کے باوجود بھی اس نے خود کو مضبوط ظاہر کرتے ہوئے غیر مضبوط لہجے میں کہا، ملزم نے میرے سر پر پستول کا دستہ مارا تھا اور میں اپنا سر تھام کر فرش پر گر گئی تھی اور گرتے ہی بے ہوش ہو گئی تھی۔ جب مجھے ہوش آیا تو ملزم جا چکا تھا۔ اس کے بعد ہی میں نے پولیس کو فون کیا تھا۔ میں کب کہہ رہا ہوں کہ یہ سب نہیں ہوا تھا، میں نے سرسری انداز میں کہا، لیکن آپ کے بیان میں واضح الفاظ میں یہ لکھا ہوا ہے کہ میں نے پولیس کی تیار کردہ چالان کی کاپی اٹھا لی اور اسے لفظ بہ لفظ پڑھنے لگا۔ پوری رپورٹ کو دہرانے کے بعد آخر میں نے کہا، ملزم نے یکے بعد دیگرے مقتول پر 2 فائر کیے اور اس کے ساتھ ہی اپنے پستول کا دستہ سیب کے سر پر رسید کر دیا۔ سیب اپنا سر تھام کر بیڈ روم کے فرش پر ڈھیر ہو گئی، وغیرہ۔ میں نے لمحاتی توقف کر کے ایک آسودہ سانس خارج کی، پھر سیب کے چہرے پر نگاہ جما کر سرسراتی ہوئی آواز میں کہا، اب تو آپ کو یقین آ گیا ہوگا کہ میں نے آپ کے حلفیہ بیان اور پولیس کی مرتب چارج شیٹ کا کتنی باریک بینی سے مطالعہ کیا ہے۔ یقیناً آپ بے ہوش تو ہوئی ہوں گی، لیکن اس بات سے انکار نہیں کر سکتی کہ آپ نے ملزم کے لباس پر دھیان نہیں دیا تھا۔ اس کی حالت دیدنی تھی۔
میں نے بڑے طریقے سلیقے سے اسے ایک بند گلی میں لا کر کھڑا کر دیا تھا۔ اس کے فرار کی تمام راہیں مسدود ہو چکی تھیں۔ ان لمحات میں وہ نہ پائے رفتن نہ جائے ماندن ایسی کیفیت میں نظر آ رہی تھی۔ میں نے گرتی ہوئی دیوار کو ایک دھکا اور دو کے مصداق اس پر گویا ایک ایٹم بم گرا دیا۔ میڈم سیف، آپ کسی صوفیہ عرف صوفی نامی عورت کو تو جانتی ہیں؟ اس بدذات کا تو نام نہ لے میرے سامنے۔ وہ اچانک پھٹ پڑی۔ یہ سب اسی حرامزادی کی وجہ سے ہوا ہے۔ یہ سب میرے اس دباؤ کا نتیجہ تھا جو میں نے اپنی مخصوص جرا کے نتیجے میں سیپ کے دماغ پر ڈال دیا تھا۔ اس کی نفرت بھرے ڈائیلاگ نے جج سمیت وہاں موجود ہر شخص کو الجھن میں ڈال دیا۔ یہ صوفی کون ہے؟ وکیل استغاثہ نے سیپ کی طرف دیکھتے ہوئے حیرت آمیز لہجے میں پوچھا۔ میں آپ کو کچھ نہیں بتاؤں گی۔ وہ کسی زخمی شیرنی کی مانند غرائی۔ آپ کسی کام کے نہیں ہیں۔ میں نے آپ کو آپ کے مطالبے سے زیادہ رقم دی مگر آپ ایک بودے وکیل نکلے۔ اس بیگ کے بچے نے ساری کہانی ہی الٹ دی ہے۔ سیپ نے بلا واسطہ اقبال جرم کرنے کے ساتھ ہی وکیل استغاثہ کی رشوت خوری کا بھانڈا سر عدالت پھوڑ ڈالا تھا۔ میں نے خفیہ اور پراسرار طریقے سے مجھ تک پہنچنے والی ان تصاویر کو جج کی میز پر رکھنے کے بعد سیپ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، میڈم آپ کسی کو کچھ بتائیں یا نہ بتائیں لیکن میں چپ نہیں رہوں گا، کیونکہ میں بیگ کا بچہ نہیں بلکہ مرزا امجد بیگ ہوں، اور مجھے اس بات سے کوئی غرض نہیں کہ آپ نے حالات کو اپنے حق میں کرنے کے لیے وکیل سرکار کی جیب خاص میں کتنی رقم ڈالی ہے۔ میں تو بس ملزم سعید خان کو بے گناہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ میری صحیح سے اگر آپ کی کہانی الٹ گئی ہے تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ پھر میں نے روئے سخن جج کی جانب موڑتے ہوئے بآواز بلند کہا، جناب عالی، ان تصاویر میں آپ کو جو عورت نظر آ رہی ہے وہ صوفیہ عرف صوفی ہے۔ مقتول بہت جلد سیپ کو چھوڑ کر صوفیہ سے شادی کرنے والا تھا۔ ان حالات کی روشنی میں حقیقت حال اتنی زیادہ عیاں ہو جاتی ہے کہ میری بات ابھی مکمل بھی نہیں ہوئی تھی کہ سیپ کو بہت زور کا چکر آ گیا اور وہ تیورا کر زمین بوس ہو گئی۔ گزشتہ پیشی پر میں نے وہ تصاویر جج کو دینے کے بعد عدالت میں جو کچھ بھی کہا وہ مذکورہ تصاویر کے ساتھ مجھے ملنے والے اس مختصر پرچے کی مہربانی سے تھا۔ پرچے کی تحریر کچھ اس طرح تھی، بیگ صاحب، آپ ایک اچھے وکیل ہونے کے ساتھ ساتھ ایک بہترین کہانی کار بھی ہیں۔ اگر جمشید عباسی کو قتل نہ کر دیا جاتا تو وہ عنقریب ایک مالدار خاتون صوفیہ سے شادی کرنے جا رہا تھا، اور وہ بھی سیپ کو اپنی زندگی سے نکالنے کے بعد۔ پچھلی پیشی پر سیپ نے وکیل استغاثہ کے حوالے سے جو بیان دیا تھا اور صوفیہ کے بارے میں جن نفرت انگیز خیالات کا اظہار کیا تھا، اس نے سیپ کے مجرم ہونے پر مہر تصدیق ثبت کر دی تھی۔ بعد ازاں جب بے ہوشی کی حالت میں اسے پولیس کے حوالے کیا گیا تو پولیس کی تحویل میں اس نے اپنے شوہر کو ہلاک کرنے کا اقرار کر لیا تھا۔ میں نے عباسی سے نجات حاصل کرنے اور سعید خان کو اس کے قتل میں پھنسانے کے لیے بہت سوچ سمجھ کر منصوبہ بنایا تھا، اور یہ سب میں نے اس کمینی صوفیہ کی وجہ سے کیا تھا، کیونکہ میں جان چکی تھی کہ عباسی مجھے چھوڑ کر اس کے ساتھ شادی کرنے والا ہے، مگر افسوس کہ وکیل صفائی نے میرا کام بگاڑ دیا۔ سیپ کے بیان کے اس آخری حصے نے صورتحال کو روز روشن کے مانند عیاں کر دیا تھا، اور مکڑی کے اس جالے کو کاٹنے کا سارا کریڈٹ اس نامعلوم شخص کو جاتا تھا جس نے نہایت رازداری کے ساتھ مجھے وہ تصاویر بھجوائی تھیں۔ باوجود کوشش کے بھی میں اس پراسرار شخص کا سراغ نہ لگا سکا۔ پھر یہ سوچ کر مطمئن ہو گیا، قدرت جب اپنے کسی بندے کو بیت العنکبوت سے باہر نکالنے کی ٹھان لیتی ہے تو وہ اسی طور راستہ نکالتی ہے۔ میرا موکل سعید خان بھی مکڑی کے جالے ہی میں پھنسا ہوا تھا۔ قدرت نے میرے توسط سے اس کی مدد کرنے کے لیے اس نامعلوم شخص کو میدان میں اتارا تھا۔